السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہماری یہ کتاب بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، یہ اس کے مصنف کے بارے میں ہم نے چند باتیں وہ ذکر کر دی تھی. اس بارے میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی. مصنف کتاب کے بارے میں کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی. جی، قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کے مقدمہ کا آغاز کریں، اس سے پہلے فقہ کے بارے میں، کیونکہ ہمارا یہ عنوان فقہ کے متعلقہ ہے. ایک ہوتی ہے اصول فقہ. فقہ کے جو اصول ہوتے ہیں، ضوابط اور قواعد ہوتے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کے کتاب و سنت سے دلائل اخذ کیے جاتے ہیں، ایک وہ ہے. ایک ہے کہ اخذ شدہ جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک آپ جانتے ہیں کہ فقہ ایک تو ہے کہ جو تقلیدی فقہ ہوتی ہے، کوئی فقہ ابی حنیفہ، فقہ امام مالک، فقہ الشافعی، فقہ الحنبلی. ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ، ٹھیک ہے نا، ان کی اپنی کتابیں ہیں، اپنے ان کے اصول ہیں، اپنے ان کے ضوابط ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہے فقہ المقارن. فقہ المقارن یا موازن یا فقہ عام اس کو کہتے ہیں، کہ جس کے اندر تمام کی تمام فقہوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس مسئلہ کے اندر فرض کیا، اس مسئلہ کے اندر احناف کا یہ موقف ہے، شوافی کا یہ موقف ہے، حنابلہ کا یہ موقف ہے، اور ممالک کا یہ موقف ہے. اس طرح پھر کچھ امام سوری کو ساتھ ملاتے ہیں، کچھ دیگر مجتہدین کو ساتھ ملاتے ہیں، کچھ فقہا کو، کچھ محدثین کو ساتھ ملاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فقہ المقارن، یعنی سب کی فقہ کو اکٹھا ذکر کرنا، اس کا موازنہ کرنا کہ کس کی بات اقرب الی الصواب ہے، کتاب و سنت کے دلائل کے قریب ترین ہے. تو اس کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، یعنی کتاب و سنت کے دلائل سے کیا چیز سمجھ آ رہی ہے، کیا مفہوم نکل رہا ہے، اس پر کون سا حکم لگ رہا ہے، وہ اپنے اپنے اصول و ضوابط کے مطابق جو مسالک ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ مفاہیم لیتے ہیں، اس کو فقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عہد صحابہ سے ہی یہ اب ایک تو ہے نا کہ قرآن پاک کے وہ احکام کے جو بالکل جلی ہیں، واضح ہیں، ٹھوس ہیں، اور اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ صریح ہے. جیسے 5 نمازوں کا مسئلہ ہے، یہ کتاب و سنت کے اندر یہ مسئلہ صریح ہے. اب اس کے اندر کسی کو اپنی فقہ جگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اس میں کرے گا تو وہ بہت بڑی غلطی کے اندر ہوگا. 5 نمازوں کی بجائے وہ کسی اور تیسری کسی اور نماز کا کو انٹروڈیوس کروائے، تو یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہوگی. اس طرح ایسا مسئلہ ہے کہ جو شریعت کے اندر منصوص ہے، جس طرح روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، تو یہ واجب اور فرض روزے ہیں. اب اس طرح کا اگر کوئی اور کو روزہ انٹروڈیوس کروائے گا تو وہ بہت بڑی خطا ہوگی. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو ام، آ، یعنی اجمال ہیں یا اس کی تفسیر بنیادی طور پر تو وہ محکم ہیں اور اس کو وہ صریح ہیں، لیکن اس کی تفاصیل کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. جس طرح نماز کی، ویسے تو ہے کہ نماز 5 نمازوں فرض ہیں، اس پر تو اتفاق ہے، اور قرآن و سنت کے دلائل اس پر واضح ہیں. لیکن اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اس کی تفاصیل کے اندر بعض اختلافات ہو گئے ہیں.
تو ان اختلافات کے اندر جو ہے کسی کی کیا دلیل ہے، کسی کی کیا دلیل ہے۔ فقہ المقارن کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اب یہ ہماری یہ کتاب ہے نا، یہ فقہ المقارن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، فقہ عام۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو قاری ہے، ایک تو وہ تقلید سے بچ جاتا ہے، تقلید جامع سے بچ جاتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر اس کا ذہن جم جائے، اس سے وہ محفوظ رہتا ہے، جو کہ ایک طرح سے گمراہی کی ایک وجہ ہے کہ انسان ایک ہی فقہ کے اندر یا ایک ہی کہہ لیں کہ شخص کے پیچھے لگا رہے، اس کی غلطی واضح ہونے کے باوجود، اس کی غلطی واضح ہونے کے باوجود اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ وہ اسی کو فالو کرتا رہے۔ تو ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے، ہمارا دین تو یہ ہے کہ حق کی طرف آپ نے جھک جانا ہے، باطل سے۔ تو یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص، جی اب آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ جی، حق واضح ہونے کے بعد اگر کوئی، حق کو ٹکراتا ہے اور باطل پر جمع رہتا ہے، تو یہ تقلید ہے اور تقلید جامد ہے۔ تو اس سے فقہ مقارن کا مقصد ہوتا ہے کہ جس مسئلہ کے اندر کوئی اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کے اندر جس کی بات اقرب الی الصواب محسوس ہوتی ہے، یا بس اوقات ایک مسلک کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یا ایک فقہ والوں کے پاس، ایک امام کے پاس، ایک مجتہد کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور اس نے یعنی کوئی اس کے پاس نص نہیں پہنچی ہوتی، تو اس نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر دیا ہوتا ہے، جبکہ وہ اجتہاد اسے خطأً غلط ہوتا ہے۔ وہ اجتہاد کے اندر خطأً یعنی اجتہاداً وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، تو دوسرے مجتہد کو اس پر کوئی واضح دلیل یا قرینہ مل جاتا ہے، تو وہ ایک کتاب و سنت کے مطابق بات کر دیتا ہے، تو ایک بعد میں آنے والا شخص جس نے فقہ مقارن پڑھی ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے کہ یہ بات مضبوط ہے اور یہ بات کمزور ہے، وہ مضبوط کو لے لیتا ہے اور کمزور کو آداب اور احترام کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ جو کتاب ہے بدایت المجتہد، اس میں اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر فقہ المقارن کو ذکر کیا گیا ہے، جس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب سنن ترمذی ہے، اس کے اندر بھی بہت سی فقہوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا ایک موقف یہ ہے، اس کے ماننے والے یہ ہیں، ایک موقف یہ ہے، اس کو ماننے والے یہ ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ یہ تو چیز ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے۔ لیکن جو اس کتاب کی خاصیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اختلاف کی وجہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آخر یہ اختلاف پیدا ہوا کیوں ہے، اور پھر اس کو قدر وسع اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ایک خاصہ ہے اس کتاب کا، جو عام کتابوں کے اندر نہیں ملتا، کہ اب مثال کے طور پر ایک طرف امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام شافی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، اب ان کے اندر اختلاف کا سبب یہ بنا، یعنی اس کو سبب الخلاف کہتے ہیں، ان کی اصطلاح کے اندر سبب الخلاف، یہ اختلاف ہوا تو ہوا کیوں، اس سبب کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی جب دفعہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں اس سبب کو ڈھونڈنے کے اندر، اور کئی دفعہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہماری نظر کے اندر، واللہ عالم۔ اس کو میں نے پہلے عرض کیا تھا، تنقیدی نظر سے بھی پڑھیں گے کہ اس میں جو اہل سنہ اہل حدیث کی کیا رائے ہے۔ ویسے جو ہے نا، بیسکلی یہ جو ابن رشد قرطبی ہیں، چاہے الحفید ہو یا الجد ہو، دونوں جو ابن رشد ہیں، وہ فقہ مالکی کی سے بلونگ کرتے ہیں، فقہ مالکی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ اس میں غالی نہیں ہے، یعنی اس میں جس طرح جامد ہوتا ہے نا، یعنی گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجتہاد کے درجے کے آدمی ہیں، یہ جس طرف ان کا دل چاہتا ہے اس طرف جو ہے نا وہ اپنی رائے دے دیتے ہیں، تنقید بھی کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کتاب کو اصلاً جو ہے ابن رشد نے اپنے لیے تحریر کیا تھا، اپنے تذکرے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، انہوں نے کچھ اس جو ہے نا مطالعہ کر کے نکات کو نکال کر انہوں نے جمع کیا ہے،
بعد میں جو ہے نا اس کو پھر ناقل نے اس کو کتاب کی صورت دے دی ہے. جس طرح اپنے نوٹس تیار کیے تھے تو ان کو جو ہے نا کتاب، اب یہ کافی جو ہے وہ لینتھی نوٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو کتاب شروع کرنے سے جو پہلے تمہیدی بات وہ یہ ہے کہ تمہیدی بات یہ ہے کہ میں وہ جگہ نکالوں جہاں سے ہمیں پڑھنا ہے. کہ جو قرآن و سنت کے اندر جو احکام آئے ہیں نا، احکام وہ یا تو وہ عقیدہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا وہ آ، جس طرح کے مثلا اللہ پر ایمان ہے، ملائکہ فرشتوں اور کتابوں وغیرہ پر ایمان ہے، اس پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے. احکام یہی ہے نا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، ممنوع ہے. یہ احکام ہے. اب اسی کے ارد گرد ہمارے یہ نا کتاب گھومے گی کہ یہ مسئلے ڈسکس کریں گے. یہ مسئلہ اس کا حکم کیا شرعی، اس کا حکم کیا ہے، یہ جائز ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، قبیح ہے، کس درجہ کی یہ بات ہے، یا کہ اس کو اختیار کرنا واجب ہے، یا کہ اس کو اختیار کرنا مستحب ہے. یہ اس میں جو اختلاف ہوگا پھر اس کو وہ ڈسکس کریں گے. یعنی یہ اس کی جزئیات کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن اس کے جو نا جو شرعی حکم ہے احکام کے متعلق گویا کہ یہ ہمارا جو پھر ویسے بھی جو ہمارا سلیبس ہے وہ کتاب الصلاۃ کے حوالے سے ہے. کتاب الصلاۃ ہم جہاں تک پڑھ سکے تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے. تو تو جو احکام ہے، ایک تو ہے نا کہ وہ ایمانیات کے ساتھ اس کا تعلق ہو، دوسرا ہے کہ عملیات کے ساتھ اس کا تعلق ہو. ایک ہے ایمانیات کے ساتھ تعلق. اب اللہ پر ایمان لانا یہ واجب ہے، فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، جادو پر ایمان لانا یہ یعنی جادو پر یقین رکھنا یہ ممنوع ہے، حرام ہے. اچھا، یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا اس کتاب میں یہ بات آئی ہے کہ عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا. آ، یہ بات میرا خیال اس میں نہیں آئی شاید. میں نے تو نہیں پڑھی اس کتاب کے اندر. عقیدے کے متعلق اس میں بحث ہی نہیں ہوگی. یہ تو ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ فقہ جو ہے نا احکام کے متعلق، احکام عملی احکام جو ہے نا اس بارے میں اس کی بحث ہوگی کہ اس پر ایمان کے بارے میں نہیں. ابھی ہم یہی چیز ذکر کر رہے ہیں نا کتاب و سنت کے اندر احکام یہ دو طرح کے ہیں. ایک تو ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دوسرا یعنی ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے یا یہ عقیدہ رکھنا ممنوع ہے. اور دوسرا ہے جو عمل کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنا یا یہ اختیار کرنا، اس کو عمل میں لانا، یہ اس کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر فرض کیا چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے، ناجائز ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح نماز کے اندر یہ کرنا یہ کرنا، یہ نماز کے اندر لباس کون سا پہننا ہے اس کا کیا حکم ہے. اس طرح قبلہ کی سمت نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، شرط ہے، کیا ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس طرح کی چیزوں کے تعلق سے ہماری بات ہوگی اس کتاب میں. تو بہرحال ہم اس کا بلا تاخیر انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو میں چاہوں گا فی الحال میں ذرا کچھ اصطلاحات ہیں، مصطلحات تو ابن رشد فی کتاب ہی، یہ کچھ اصطلاحات جو ہے نا خاص اصطلاحات ہیں، کچھ ان کی کچھ ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو ویسے بھی استعمال ہوتی ہیں، کچھ خاص اصطلاحات ہیں ابن رشد کی. یہ بڑا اہم سی بات ہے. اس کتاب کے اندر وہ کچھ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ دوسرے لوگ اختیار نہیں کرتے. تو اس کو جہاں پہ وہ یہ لفظ بولیں گے تو وہاں ہمیں فوراً مراد سمجھ آنی چاہیے کہ یہ مراد کیا ہے.
اچھا ویسے تو لفظ ب لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیں۔ کثیر ما یشیر ابن رشد فی کتابی ہی، اکثر طور پر جو ابن رشد اپنی کتاب میں اشارہ کرتے ہیں، الی مصطلحات، کچھ اصطلاحات کی طرف، اتخذها لنفسه، جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کی ہیں، یعنی خود بخود انہوں نے اختیار کی ہیں، یہ ان کی اپنی چوائس ہے، وہ کچھ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ ونبہ اچھا، ونبہ القاری الیہا فی مواضع متفرقہ، اور انہوں نے نبہ القاریہ الیہا، اور انہوں نے تنبیہ کی ہے قاری کی اس کی طرف، یعنی ان اصطلاحات کی طرف انہوں نے قاری کو بھی متنبع کیا ہے، قاری کو بھی بتایا ہے، فی مواضع متفرقہ، بہت سے مقامات پر، نذکرها منہا، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں یعنی چند ایک مقامات پر انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ میری مراد اس سے یہ ہوتی ہے، میری مراد اس سے یہ ہوتی ہے۔ وہ تین مقامات انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں کہ یہ تین ان کی خاص اصطلاحیں ہیں جہاں پہ یہ استعمال کرتی ہیں، انہوں نے خود ہی اس کی وضاحت کی ہے کہ میری ان اصطلاحوں سے مراد کیا ہوتی ہے۔ پہلی بات، قال فی الباب الثانی من ابواب الغسل، اب اس کتاب کے اندر جو ہے نا باب ثانی، غسل کے ابواب میں سے جو باب ثانی ہے نا، غسل کے یعنی کتاب الطہارہ، اس میں پھر ابواب الغسل تھے، اور باب الغسل میں سے دوسرا جو باب ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے، المسالۃ الاولی، پہلا مسئلہ، فی الغسل من التقاء الختانین، اس بارے میں کہ شرمگاہوں کے ملنے سے غسل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، واجب ہوگا یا نہیں، یعنی شرمگاہوں کے ملنے سے جو غسل واجب ہوتا ہے نا، یہ اس مسئلہ کے بارے میں پہلا مسئلہ ہے، پہلا جو چیپٹر ہے یہ ہے۔ اب اس مسئلہ کے اندر، اس باب اور اس باب کے اس پہلے مسئلہ کے اندر انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ کیا بات ہے یہ آگے آ رہی ہے۔ کیا کہا ہے، وَمَتَا قُلْتُ، جب میں یہ کہوں کہ ثابت للحدیثی، کسی حدیث کے بارے میں ہمیں یہ کہوں کہ یہ حدیث ثابت ہے، جیسے ہوتا ہے الحدیث الثابت یا الحدیث ثابت، یہ لفظ بولوں گا نا، فَإِنِّي أَعْنِي، تو میری فَإِنَّمَا أَعْنِي، تو میری مراد کیا ہوگی، ما اخرجہ البخاری او مسلم او مجتمع علیہ، کہ اس سے مراد وہ حدیث ہوگی کہ جس کو بخاری، یا صرف بخاری یا صرف مسلم، یا دونوں نے اس کو نکالا ہوگا، یعنی وہ روایت صرف بخاری کی ہوگی یا صرف مسلم کی ہوگی، یا اس کو بخاری مسلم دونوں نے تخریج کیا ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے بات کا، کہ امام اس ابن رشد نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ جس حدیث کے بارے میں ثابتن کا لفظ بولوں گا نا پوری کتاب کے اندر، تو وہاں میری مراد ثابتن کے لفظ سے مراد میری ہوگی کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، یا صرف بخاری کی ہے، یا مسلم کی ہے، صرف مسلم کی ہے، یا بخاری مسلم دونوں کی متفقن علیہ روایت ہے۔ تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ ابن رشد جہاں بھی پوری کتاب کے اندر جہاں بھی یہ کہیں گے نا یہ حدیث ثابت ہے، تو وہاں ثابت سے مراد اس کی سند کا ثابت ہونا مراد نہیں ہوتا۔ سند تو ظاہر ہے بخاری مسلم کی ساری حدیث کی سند ثابت ہوتی ہے، لیکن ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ حدیث بخاری یا مسلم کی ہے، یا دونوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے بعض اہل علم کے ہاں فی صحیح سے مراد کیا ہوتا ہے، الصحیح سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ بخاری یا مسلم کی روایت ہے، فی صحیح یعنی صحیح کے اندر ہے، مطلب مراد کیا، جیسے آپ نے میرا خیال ہے پچھلے سیمسٹر کے اندر پڑھ لیا ہے، کتاب التوحید کے اندر مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وہ فی صحیح ہی کتاب التوحید کے اندر فرمایا کرتے تھے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا تھا بخاری یا مسلم۔ تو اسی طرح ان کی بھی اصطلاح ہے کہ الحدیث الثابت جہاں کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یعنی اس کی صحیح سند والی حدیث ہے، چاہے وہ ترمذی کی ہو چاہے وہ نسائی کی ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ ویسے تو ترمذی نسائی کی جس کی سند صحیح ہے اس کو بھی ہم اپنی الفاظ میں ثابت روایت ہی کہتے ہیں، لیکن ان کی خاص اصطلاح ہے کہ ثابت کا لفظ اس حدیث پہ صرف بولتے ہیں کہ جو بخاری یا مسلم کی ہے۔ پہلی بات یہ کلیئر ہو۔ دوسری ان کی جو خاص اصطلاح ہے، وہ خاص اصطلاح انہوں نے بولی ہے
وقال فی کتاب التیمم، کتاب التیمم کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے؟ کتاب التیمم کا الباب الرابع، چوتھے باب کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے؟ فی صفتی ہذہ طہارہ، اس طہارہ کی کے طریقہ کار کے بارے میں جو ایک باب انہوں نے قائم کیا تھا، یعنی تیمم کا جو جو طہارت ہے، تیمم کی طہارت، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ چوتھا باب تھا۔ اور اس میں چوتھے باب کے اندر المسالۃ الثالثتی، تیسرے مسئلہ کے اندر، فی عدد ضربات التیممی، تیمم کی جو ضربات ہیں، یعنی کتنی ضربیں مارنی ہیں تیمم کے اندر، اس کی تعداد کیا ہے، اس بارے میں جو ایک مسئلہ تھا ذکر کیا گیا تھا، اس پورے مسئلہ کے اندر، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے ایک بات کہی ہے۔ کون سی بات؟ اذا قلت الجمہور، جب یہ میں لفظ بولتا ہوں نا، الجمہور کا لفظ، کہ اس بارے میں جمہور کا یہ موقف ہے، یا جمہور یہ کہتے ہیں، یا جمہور نے اس کو واجب کہا ہے، یعنی جمہور کا جہاں میں پوری کتاب کے اندر لفظ بولتا ہوں نا، تو میری مراد کیا ہوتی ہے؟ فل فقہاء الثلاثہ، تو میری مراد فقہاء ثلاثہ ہوتا ہے، تین فقہاء، معدودون فیہم، جو کہ شمار کیے گئے ہیں، یعنی فقہاء میں جن کو شمار کیا گیا ہے وہ تین فقہاء، آنی یعنی میری مراد مالکم و شافعیہ و ابا حنیفہ تھا، یعنی میری مراد امام مالک ہیں، امام شافعی ہے، اور ابو حنیفہ ہے۔ عام طور پہ جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ اس بارے میں جو اہل علم کی ایک بڑی جماعت یا زیادہ تر لوگ، وہ جمہور کا لفظ ہوتا ہے نا، لیکن اس کتاب کے اندر انہوں نے اصطلاح یہ استعمال کی ہے، جمہور جہاں کہتے ہیں تو اس سے مراد تین ائمہ ہوتے ہیں، تین ائمہ مجتہدین ان سے مراد ہوتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، اور امام ابو حنیفہ۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر وہ کہیں کہ نمازوں کے بارے میں فرض کیا، نماز کے کسی مسئلہ کے بارے میں کہیں کہ اس مسئلہ میں اس کو جمہور واجب کہتے ہیں، تو فوراً آپ کا ذہن یہ جانا چاہیے کہ جمہور سے مراد یہاں کیا ہے؟ امام مالک آ گیا، امام شافعی آ گیا، اور امام ابو حنیفہ آ گیا۔ تو جمہور سے مراد یہ عام اصطلاح نہیں ہے کہ جمہور جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں جمہور کا یہ موقف ہے، تو اس میں اسپیشل کسی افراد کا تعین نہیں ہوتا، جمہور کے اندر تعداد ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ تعداد کے لوگ یہ ہیں، کہ اس میں ہمارے ہاں تو امام بخاری بھی آ سکتے ہیں، امام مسلم بھی آ سکتے ہیں، ترمذی بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کی جو خاص اصطلاح ہے اس کے اندر یہ تین افراد شامل ہوتے ہیں کم از کم، مالک، شافعی، ابو حنیفہ، یعنی ان تین افراد کا شامل نہ ہونا، عام طور پہ ہم جب جمہور کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر ان تین کا شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی بھی شامل نہ ہو، دوسرے ائمہ شامل ہوں تو بھی اس پر جمہور کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اگر ان کی تعداد زیادہ ہے، اپنے مخالفین کے مقابلہ میں ان کی تعداد زیادہ ہے، یا وہ زیادہ معتبر ہیں، تو اس پر جمہور کا لفظ ہم تو بول دیتے ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر خاص ابن رشد کی اصطلاح یہ ہے کہ یہ جمہور کا لفظ وہیں بولتے ہیں کہ جس مسئلہ کے اندر مالک، شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا جی۔ دوسری خاص اصطلاح ہے کہ جمہور کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے جی۔ سب کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ساتھ ساتھ کر دیں، اور آپ بتاتے السلام رہیں جی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ محترم، یہاں فقہات ثلاثہ لکھا گیا ہے، تو کیا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان میں شامل نہیں ہے؟ اچھا جی، آپ کا یہ بہترین سوال ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پوری کتاب کے اندر نا، پوری کتاب کے اندر انہوں نے یہ ایک ظلم ڈھایا ہے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بہت کم ڈسکس کیا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اگر ہم یہ کہیں تو ان کے نزدیک شاید امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فقہا کے اندر شامل ہی نہیں ہیں، ان کی نظر کے اندر شاید، تو یہ ایک انہوں نے ظلم کیا ہے، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویسے تو ان کی اصطلاح کے اندر جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں وہ فقہائے ثلاثہ میں شامل نہیں ہے، یعنی وہ تو شاید، ویسے کہیں کہیں انہوں نے ذکر کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، لیکن
اسپیشلی جس طرح ہر مسئلہ کے اندر یہ امام مالک کی، امام شافی کی، امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، اس طرح یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس طرح بات نہیں کرتے. تو یہ ایک انہوں نے زیادتی کی ہے، اور جس پر بہت سے جو ہے نا اہل علم نے گرفت بھی کی ہے کہ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا. یعنی ان کے سنی اور ان کے طریقہ کار سے، ان کے رویہ سے یہ یہاں ہوتا ہے کہ گویا یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فقہا کے اندر شامل ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کو اہل حدیث یعنی محدثین کے اندر شامل کر سمجھتے تھے، جبکہ وہ محدثین میں تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ فقہا کے اندر بھی ان کا شمار ہوتا ہے، وہ فقہا کے اندر بھی شمار کیے جاتے ہیں، بلکہ سید الفقہا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی بالکل، یہ صحیح ہے صاحب. جی جی، کسی اور کا کوئی سوال جی، کوئی اشکال؟ جی، اس خاموشی کا مطلب یا تو ہے کہ بالکل سمجھ نہیں آئی، یا بالکل سمجھ آ گئی ہے. چلیں ہم اس نے جی الحمدللہ استاد محترم سمجھ آ گئی. ہیں جی انشاءاللہ. جی نمبر 3، وقال فی الباب الثانی من ابواب الوضوء، وضو کے ابواب میں باب ہے، اس میں ابن رشد نے کہا ہے، فی مسالۃ غسل الوجہ، چہرے کو دھونے کے مسئلہ کے اندر، جو یہ باب ہے نا دوسرا باب چہرے دھونے کے بارے میں، وہاں کیا کہا ہے، مع ان الاثار الصحاح التي ورد فيها صفت وضوئه علیہ الصلوۃ والسلام لیس فی شیء منها التخلیل. کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اب یہ مسئلہ پیچھے چل رہا ہوگا، اس میں انہوں نے لفظ بولا ہے کہ ان الاثار الصحاح، جو صحیح آثار ہیں، صحیح آثار سے مراد یہاں کیا ہے، صحیح احادیث ہے. ان الاثار الصحاح، وہ صحیح احادیث، التی ورد فیہا، کہ جس میں وارد ہوا ہے، بیان ہوا ہے، صفت وضوئہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ، جن صحیح احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے، لیس فی شیء منہا التخلیل، ان احادیث میں سے کسی بھی حدیث کے اندر خلال کرنے کا ذکر نہیں ہے، یعنی انگلیوں میں خلال کرنے کا وہاں اس میں سے کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یہ ابن رشد کی عبارت ہے. اب انہوں نے الاثار الصحاحہ کا جو لفظ بولا ہے نا، تو یہ کہتے ہیں یعنی جو ناقل ہیں اس کتاب کے، یاد رکھیں یہ اگلی جو باتیں ہیں ساری، وقال فی کتاب فی الباب الثانی، یہ سارے لفظ جو ہے نا یہ ناقل یا محقق کی بات ہے. کہتے وہوا فہو یسمی الاحادیث آثارا، کہتے وہ احادیث پر آثار کا لفظ بول دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ عام طور پہ جب آثار کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں حدیث بھی شامل ہوتی ہے، اس میں موقوف روایتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو لیکن یہاں جو ہے نا یہ جب آثار کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کے یہ صحابہ والے آثار نہیں ہوتے، یعنی صحابہ والی جو موقوف روایتیں وہ والی مراد ان کی نہیں ہوتی. عام طور پہ جو اثر کا لفظ بولا جاتا ہے وہ صحابہ کے یا صحابہ سے نیچے والے کسی سلف کی بات کے اوپر یا عمل کے اوپر یا قول فعل کے اوپر اثر کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کی جمع آثار ہے. تو اگرچہ یہ حدیث کو بھی شامل ہوتا ہے اثر کا لفظ، لیکن ان کی خاص اصطلاح اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ یہ آثار کا لفظ جو کہ اثر کی جمع ہے، یہ احادیث کے اوپر بولتے ہیں، یعنی جو مرفوع احادیث ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا تقریر پر مبنی ہوتی ہیں، تو اس پر یہ آثار کا لفظ بول دیتے ہیں. وقت درج اعلی ذالک فی کتابی کلی، کہتے اسی کتاب کے اندر، پوری کتاب کے اندر یہ اسی طریقہ کار پر وہ چلے ہیں. یہ 3 اصطلاحیں ہوں گی. نمبر 1 حدیث الثابت، الثابت کا لفظ جہاں بولتے ہیں حدیث الثابت، حدیث کے ساتھ جو ثابت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے، یہ بخاری یا مسلم کی یا بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے. نمبر 2 جب وہ الجمہور کا لفظ بول دیتے ہیں نا تو اس سے مراد ان کے فقہائے ثلاثہ، یعنی امام مالک، امام شافی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین، یہ ان کی مراد ہوتی ہے. نمبر 3 کہ یہ الاثار کا جو لفظ بولتے ہیں وہ حدیث مرفوع حدیث ان کی مراد ہوتی ہے. الاثار سے مراد مطلق روایات مراد نہیں ہوتی، بلکہ خاص مرفوع روایات کہ جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے.
بات واضح جی؟ اس میں کسی کو کوئی اشکال؟ استاد محترم مطلب جو موقوف اور مقطوع روایت ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے؟ جی بالکل. جی جی استاد محترم. بارک اللہ فیکم اجمعین. کسی کا کوئی یہاں تک کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو وہ ذکر کر سکتے ہیں جی، ورنہ پھر ہم مقدمۃ المؤلف کی طرف آتے ہیں. اچھا، اس میں ہم کوشش تو یہ کیا کریں گے کہ ہم اس کو یعنی اچھے طریقے سے پڑھ لیں، اس کلاس کے اندر ادھر ہی سبق ہمارا یاد ہو جائے، لیکن آپ بعد میں اس کو ڈسکس کرتے رہا کریں گروپ کے اندر، یا ویسے پرسنلی اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی رابطہ ہے، تو وہ آپس میں بھی ڈسکس کرتے رہا کریں، اور خود بھی اس کو لکھتے رہیں، اس کے نوٹس بناتے رہیں، اور کوئی اسپیشلی ایک بندہ بھی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ میں اس کے نوٹس بناتا رہوں گا. مثال کا نوٹس کے اندر کتنا آسان ہے یہ کہ آپ اوپر لکھیں گے سرخی کے ابن رشد کی خاص اصطلاحیں، یعنی ہدایت المجتہد کے اندر خاص اصطلاحیں، اس میں آپ نے یہ سارا کچھ لکھنے کی بجائے آپ صرف اتنا لکھیں گے الثابت، الحدیث الثابت سے مراد کیا ہے؟ بخاری مسلم دونوں کی روایت، یا بخاری یا مسلم میں سے کسی ایک کی روایت. دوسری آپ اس کی نوٹ کیا لکھیں گے کہ الجمہور سے مراد امام ابن رشد کے نزدیک فقہائے ثلاثہ یعنی امام مالک، شافعی اور ابو حنیفہ ہوتے ہیں. تیسرا نوٹ کیا لکھیں گے اس پورے سبق کے اندر؟ تیسرا نوٹ لکھیں کہ الآثار، الآثار کا لفظ اس کتاب کے اندر جب آیا ہے تو اس سے مراد مرفوع احادیث ہوتی ہیں. یہ تین باتیں ہیں، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے، باقی تو ساری چیزیں زائد ہیں. جی ماشاء اللہ. سید مصنف شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لیتا ہوں. تو اس کا نہیں مطلب، استاد محترم میں سوال کر رہا تھا. اچھا اچھا اچھا، سوال کر رہے تھے، میں نے تو کہا بھی ذمہ داری لے رہے ہیں کہیں. نہیں استاد محترم میں سوال کر رہا تھا کہ وہ تو اس کے اپنے اصول میں مجھے ایک شیخ محترم اختلاف نظر آ رہا ہے. میں نوٹس لکھ رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. طارق عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نوٹس لکھ رہا ہوں. جی جی. ماشاء اللہ. تو جی سید صاحب آپ سوال کیجئے گا جی. بارک اللہ فیکہ. استاد محترم یہ کہہ رہے کہ ثابت سے مراد جو ہے بخاری ہے، مسلم ہے، اور تیسرا لکھا ہے مجتمع علیہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماع کی بات ہو رہی ہے. تو اجتماع تو صحابہ کی بھی ہو سکتا ہے، اجتماع تو نہیں تابعین کا بھی ہو نہیں، یہ سکتا ہے. صرف تو یہاں جو اور ہے نا، تیسرے میں کہہ رہے کہ عبارت کے اندر کیا ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے. الفاظ کی طرف نہیں جانا، پیچھے جو سیاق ہے نا وہ بھی یہی چیز پہ دلالت کرتا ہے. او مجتمع علیہ، یا وہ روایت کے جس پر دونوں جمع ہو جائیں، یعنی جس کو تخریج کرنے پر یہ دونوں، کون سے دونوں؟ البخاری او مسلم، بخاری اور مسلم نے تخریج کیا ہو اس حدیث کو، یا اس حدیث کو تخریج کرنے پر دونوں جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ گئی جی جی بات؟ استاد محترم متفقن علیہ کی بات کر رہے ہیں. جی متفق ہونے کی بات کر رہے ہیں. جی آگے میری خواہش ہے اگر آپ سارے پوری کر دیں، کیا خیال ہے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ استاد محترم کون سی خواہش؟ جی خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک تھوڑی تھوڑی عبارت پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ. تو آپ ہی سب سے پہلے میرا خواہش شروع کریں. مقدمۃ المؤلف جس طرح کی آپ کو آتی ہے نا جی، تھوڑی تھوڑی سی، صرف جو ہے نا یہ روز نہیں ایسے پڑھایا کریں گے، صرف آج پڑھانی ہے کبھی کبھار. جی استاد محترم. جی پڑھیے گا جی، شروع کیجیے گا. مقدمۃ المؤلف. مقدمۃ المؤلف. اما بعد الحمد للہ. ابھی میں نے جو ہے نا، یہ میں اسکرین ابھی تھوڑا سا بڑا کر دیتا میں نے صرف سننا ہے، کوئی میں نے غلطی نہیں نکالنی کسی کی بھی.
کسی کی کوئی غلطی نہیں نکالنی، ہاں جہاں پہ وہ رک جائے گا تو اس کے بعد میں وہ لفظ بتا دوں گا، باقی آپ نے اپنے اعتبار سے پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے یا غلط پڑھنا ہے یہ بات کی بات، آپ نے پڑھتے جانا ہے بس، جہاں پہ آپ کو خود لگے نا کہ میں نے یہ غلط پڑھ لیا اس کو آپ نے دوبارہ پڑھ لینا ہے، باقی آپ نے ایک ہی فلو کے اندر جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے عبارت سیکھی ہوئی ہے اس طرح آپ نے پڑھ لینا ہے بس، ایک ایک لائن دو دو لائنیں پڑھتے جائیں جی۔ جی، اما بعد الحمد لله بجميع بجميع محامدة والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسه على جهة التذكرة بس بس من بس جزاک مسائل اللہ، الأحكام بارک اللہ، المتفق عليها. بارک اللہ فیکا۔ جی آگے پڑھیں گے جی احسن شہباز صاحب، اس سے آگے پڑھیں گے جی من مسائل الاحکام، دوسری سطر تیسری سطر وہ پڑھیں گے جی احسن شہباز صاحب۔ جی احسن شہباز صاحب غیر موجود، جی عائشہ احمد صاحبہ، مقدمۃ المؤلف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اما بعد الحمد للہ بجمیع محامدہ، بعد اس کے کہ ہم جی اما بعد حمد اللہ بجمیع محامدہ، اللہ رب العزت کی تمام حمد پر مبنی کلمات کی تعریف کے بعد، اب آگے والی ساری باتیں جو ہے نا وہ بعد کی جو ہے نا مضاف الیہ بنیں گے، حمد اللہ اللہ کی حمد کے بعد، بجمیع محامدہ تمام کی تمام تعریفات کے ساتھ، یعنی اللہ کی حمد تمام کی تمام تعریفات کے ساتھ کرنے کے بعد، والصلاۃ والسلام علی محمد رسولہ و آلہ و اصحابہ، اور درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کے رسول ہیں، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی یہ بعد حمد اللہ ہی کے ہی آپ کہہ لیں معطوف علیہ ہیں، معطوف ہیں، اسی پر عطف ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی جمی محامد کرنے کے بعد اور محمد آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، اب اگلی بات ہے جو ہے نا آپ چاہتے ہیں نا کہ بعد کے بعد جو ہے نا فا جواب کے طور پر آتی ہے، فَإِنَّ غَرَضِي فِي هَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کے اندر میرا مقصد، غرضی بے شک اس کتاب کے اندر میرا مقصد کیا ہے، ان اثبت، وہ یہ ہے کہ میں لکھوں، ثابت کروں، یا ان اثبت، ان اثبت کہ میں ثابت کروں، میں تحریر میں لاؤں، فی ہی اس کتاب کے اندر، لنفسی اپنے لیے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے یہ نوٹس تیار کیے تھے، لنفسی یہ میں اپنے لیے کچھ اس کو ثابت کروں اپنی کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر، اعلی جہت تذکراتی، تذکرہ کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر میں اس میں ثابت کروں، اب کیا ثابت کرنا ہے اس کتاب کے اندر، من مسائل الاحکامی،
ان احکام کے مسائل کو، ٹھیک ہے، ان احکام کے مسائل اور مسئلوں اور باتوں کو میں یہاں ذکر کروں، اس کتاب کے اندر ثابت کروں، اس کتاب کے اندر ڈسکس کروں، وہ احکام الاحکام المتفقی علیہا، کہ جن احکام پر اتفاق کر لیا گیا ہے، یعنی سارے وہی بات کرتے ہیں، یعنی متفق علیہ یا اجماعی جو مسائل ہیں، احکام ہیں، ان کو میں ذکر کروں۔ دوسرا کیا ہے، والمختلف فیہا، اور اختلافی مسائل کو بھی ذکر کروں، یعنی وہ مسائل کے جن کا اتفاق ہے، جس کے اوپر، وہ احکام جن کے اوپر اتفاق کر لیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو بھی میں ڈسکس کروں اس کتاب کے اندر، اور جن کے بارے میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے ان کو بھی اس کتاب کے اندر میں ڈسکس کروں، بِأَدِلَّتِہَا، اپنے دلائل کے ساتھ، یعنی ان اختلافی مسائل کے اندر جس کے جو دلیل ہے اس ساری کی ساری دلیل کو بھی ساتھ ذکر کر دوں۔ ٹھیک ہے، گویا اس کا خلاصہ یہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ حمد و ثناء کے بعد، کہ اس کتاب کو اندر میرا مقصد یہ ہے، جو میری کہہ لیں مرکز ہے ذہن کا، وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ان احکام کو بھی ذکر کر دوں کہ جن پر فقہا نے اتفاق کیا ہے، اس میں اختلاف نہیں کیا، اور ان احکام کو بھی میں ذکر کروں کہ جن کے اندر ان کا اختلاف ہوا ہے، اور ان اختلافات کے اندر ان کی اپنی اپنی دلیل کیا ہے اس کو بھی ساتھ ڈسکس کر دوں۔ بھی اس نے یہ کہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے، اس نے یہ کہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے، بِأَدِلَّتِهَا، اس کے دلائل کے ساتھ اس کو ذکر کروں۔ اور اس کے بعد وَالتَّنبِیہِ، وَالتَّنبِیہِ، اور ساتھ ساتھ میں تنبیہ بھی کر دوں، یعنی متنبع کر دوں یا آگاہی دے دوں، علی نکت الخلاف فیہا، علی نکت الخلاف فیہا، ان مسائل کے اندر اختلاف کے نکات کے بارے میں، کہ مرکز کیا ہے اختلاف کا، اختلاف کی وجوہات کیا ہیں، یعنی ان مسائل کے اندر اختلاف کے وقوع پذیر ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بھی میں آگاہی دے دوں، وتنبیہ، اور ان تنبیہ کر دوں، علی نکت الخلاف فیہا، ان مسائل میں اختلاف کیے جانے کے نکات کو بھی، ٹھیک ہے، ان وجوہ کی بنیاد پر ان مسائل میں اختلاف ہوا تھا، اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں، یہ میرا کہتے ہیں مقصد ہے اس کتاب کے اندر۔ اچھا، ایسے نکات میں بیان کروں، ایسے کہہ لیں کہ قواعد اور ایسی وجوہات میں ذکر کر دوں، ما یجری مجرى الاصول والقواعد، ما یجری، جو قائم مقام ہوں، وہ نکات قائم مقام ٹھہریں، مجرى الاصول، یعنی ان اصول اور قواعد کے قائم مقام ٹھہریں، لما، جو اصول اور قواعد کی حیثیت رکھتے ہیں، لما، ان احکام کے لیے، ان مسائل کے لیے، عسا ان یرد علی المجتہد، عسا ان یرد علی المجتہد من المسائل المسکوت عنہا فی الشرع، کہ جو عنقریب وارد ہو سکتے ہیں، علی المجتہد، مجتہد پر، من المسائل المسکوت عنہا، ان مسائل میں سے کہ جن کے بارے میں شریعت نے صراحت نہیں کی، من المسائل المسکوت عنہا فی الشرع، شریعت کے اندر جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے، پہلے ذکر کیا ہے کہ کچھ احکام تو وہ ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر بات کر دی ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، مثال کے طور پر اس دور کے اعتبار سے جو بھی چیزیں ایجاد شدہ تھیں ان کے بارے میں شریعت نے تو کھل کے بات کر دی ہے یا اشارتاً بات کر دی ہے۔ اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو بعد میں وہ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، مثال کے طور پر مسجد کے اندر قلین ڈالنا، اب مسجد کے اندر قلین ڈالنا اس کا رواج تو بعد میں آیا ہے، مسجد کے اندر تو صفیں ہوا کرتی تھی پہلے دور کے اندر، اور بلکہ پہلے تو بالکل بھی صفیں بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بعد میں صفیں اور چٹائیاں آنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب جو چٹائیوں کے بارے میں تو حدیث کے اندر بات ہو گئی ہے، اب اس سے ملتا جلتا جو مسکوت عنہا فی الشرعی مسائل ہے نا، یعنی قالین آ گیا، کارپٹ آ گیا، اس کے بعد اور اس طرح سے ملتی ملتی جو سہولیات ہیں، اس کے بارے میں اب تو شریعت نے تو کوئی واضح بات نہیں کی، اشارے کیے ہیں نا، وہ اشارے، ان اشاروں کو کہتے ہیں میں نے اس انداز میں ذکر کر دیا ہے
کہ وہ اصول اور قواعد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان اصولوں کی بنیاد پر ہم ان سے ملتے جلتے مسائل کے اوپر بھی حکم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ایک تو میں نے دوبارہ سمجھیں، ایک تو میں نے کہتے ہیں متفق علیہ مسائل جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے. دوسرا، جن مسائل میں اختلاف ہو چکا تھا فقہا کے درمیان، فقہا کے مابین اختلاف ہو چکا تھا، ان اختلافات کو ہم نے دلائل کے ساتھ ہم نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے دلائل تو ذکر کیے، اختلافات کو بھی ذکر کیا، اب کچھ قواعد بھی ذکر کیے ہیں. یعنی کچھ ایسے قواعد کہ اب یعنی اس امام کے ہاں اس مسئلہ کے اندر یہ حکم ہے، اب اس کی دلیل یہ ہے. اب اس دلیل سے جو طریقہ استنباط ہے اس امام نے جو اختیار کیا ہے، استدلال کا جو طریقہ اختیار کیا، وہ ہم نے طریقے بھی ذکر کر دیے ہیں. وہ طریقے اگر انسان کو معلوم ہو جائیں گے تو کل کلاں کو اگر اس طرح کے پیش آمدہ مسائل ہوں گے تو وہ ان کا حل بخوبی کر سکے گا. کہ ہمارے مسلک کے اندر یا ہماری فقہ کے اندر یہ ایک اصول پایا جاتا ہے، تو اس اصول پر جو بھی بعد میں آنے والا مسئلہ پیش کیا جائے گا تو ہم اس اصول کی روشنی کے اندر اس مسئلے کا حل پیش کر دیں گے کہ یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ ہم اس کو ذکر کر دیں گے جی. یہ تھوڑا سا یعنی مشکل اس اعتبار سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کے کتاب سے واہ نہیں پڑا ہمارا. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ تھوڑا سا مقدمہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آگے جب ہم اس کی عملی طور پر جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. اب اس کو بڑے غور سے ہم نے تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے، لیکن وہ صحیح پڑھنا ہے. تو آپ اس میں جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں. استاد محترم، یہ لما يرد على المجتہد، مطلب ادھر مجتہد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ مجتہد کا ذکر ہی کرنا ہے نا جی، جو اجتہاد کرتا ہے، کہ یہ کام مجتہد کا ہے. صرف مسائل کو اخذ کرنا یہ مجتہد. اب مجتہد کا لفظ سن کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو حنفیوں کے مجتہد ہوتے تھے، وہ ہر عالم جو بڑا عالم ہے جس کے اندر صلاحیت ہے مسائل بتانے کی، فتویٰ دینے کی، وہ مجتہد ہی ہوتا ہے، اجتہاد کرتا ہے نا. وہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں. تو ہر بڑا عالم جو فتویٰ کی حیثیت رکھتا ہے، فتویٰ دینے کی قابلیت رکھتا ہے، وہ مجتہد ہی ہوتا ہے. جی. اب مجھ سے دوبارہ جی جی عبدالشکور صاحب. سر یہ وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل منطوق بها في الشرع، یہ کیا اس کا صحیح مطلب ہے؟ نہیں ابھی ہم نے یہ پڑھا نہیں جی، ابھی ہم نے پیچھے ہیں اچھا تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. استاد محترم، جی جی یہ جتنا پڑھا ہے یہ میں ریپیٹ کر دوں؟ جی جی کریں ریپیٹ. جی. تو مصنف یا مؤلف اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ میرا غرض یہ ہے اس کتاب میں کہ میں اس میں اپنے لیے ثابت کروں اور کچھ مسائل اور احکام کا ذکر کروں جو متفقن علیہ، مطلب جس میں اختلاف نہیں ہے، اور وہ اختلافی باتیں بھی ذکر کروں ادلہ کے ساتھ، مطلب دلیل کے ساتھ. اختلافی مسائل بھی اس میں ڈسکس کروں. اور اس میں جو تنبیہ ہے، مطلب اس میں جو تنبیہ مطلب تمہید ہے، اور جو نقطے کا مرکز ہے کہ کس نقطے میں اختلاف ہے اس کا مرکز بھی ڈسکس کروں. یہ ہے نا اور اس کا ایسے قائم مقام جیسے اصول اور قواعد. یہ ہے نا من مسائل الاختلاف سے آگے پھر نا من مسائل الاحکام، پیچھے جو اس تیسری لائن کے آغاز میں جو من مسائل الاحکام لکھا ہے نا، اسی پر عطف ہے والتنبیہ، کہ میں اس کے ساتھ ساتھ میں تنبیہ بھی کروں گا. یعنی
تنبیہ سے مراد میں بتاؤں گا، مطلب یہ ہے تنبیہ کے مطلب میں بتاؤں گا، خبر دوں گا، خبردار کروں گا، علی نکات الخلاف فیہا، ان مسائل میں اختلاف کی، جو اختلاف کی بنیاد کیا ہے، یعنی کیوں اختلاف ہوا ہے. یعنی فقہا نے ایک مسئلہ کے اندر دو تین اقوال ہیں ان کے، ایک کہتا ہے جائز ہے، کہتا ہے ناجائز ہے، کہتا ہے مباح ہے. اب ان کے اختلاف کی وجہ کیا ہے، آخر کیوں ان کے ہاں اختلاف ہوا ہے؟ یعنی ایک ہی مسئلہ ہے، اور کئی بار تو دلیل بھی ایک ہی ہوتی ہے، کئی بار دلیل ہی ایک ہوتی ہے، یعنی حدیث ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس سے استدلال مختلف ہوتا ہے. کوئی اسی حدیث سے جائز کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اسی حدیث کی بنیاد پر ناجائز کہہ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں ان کے اختلاف کی بنیاد کیا ہے، اس بنیاد کو بھی میں ذکر کروں گا، اس انداز میں ذکر کروں گا کہ وہ پھر اصول و قواعد کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو میرا بنیاد میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ اس مسلک یا اس فقہ کے اندر اصول اور قواعد کی حیثیت رکھتا ہے کہ جن کی بنیاد پر آگے پھر دیگر مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا، آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہیں کہ یہ جو ہے نا، کسی کی بھی چیز پر، کسی بھی مسئلہ کے اندر جو استدلال کیا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں جو حکم بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کچھ اصول اور قواعد کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی جس کو اصول فقہ کہتے ہیں یا قواعد فقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اصول اور قواعد ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اگلے پیش آنے والے جو مسائل ہیں نا، ان کے بارے میں ہم بآسانی کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں. اب مثال کے طور پر ابھی جو تجارت کی مختلف صورتیں، نئی نئی صورتیں آتی ہیں. اب ہمارے پاس تجارت، جبریل تو آنا بند ہو گیا ہے، لیکن ہمارے پاس تجارت اور لین دین کے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ ہمارے پاس طے شدہ ہیں کہ جس تجارت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ تجارت جائز ہوگی، اور جس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی وہ تجارت ناجائز ہو جائے گی. اب وہ جتنی بھی قیامت تک پیدا ہونے والی صورتیں ہیں نا تجارت کی، اس کو ہم پرکھ سکتے ہیں، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فتویٰ ہم دے سکتے ہیں. کب؟ جب ہمیں تجارت کے جو اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں نا وہ ہمیں آتے ہوں گے. اب اگر مثال کے طور پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز سود ہے یا نہیں سود، اب سود کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کے اندر جب اختلاف ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر پیش کیے جانے والا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہو جائے گا. جس کے ہاں سود کے جو اصول ہیں وہ اسی طرح کا فتویٰ دے گا اس مسئلہ کے اندر. اسی طرح تجارت کا معاملہ ہے، اسی طرح اور بھی معاملہ، یعنی یہ بڑا وسیع چیپٹر ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو اختلاف کی جو بنیادیں ہیں اس کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ اصول و قواعد کی حیثیت رکھتی ہیں کہ یہ دیکھو جی، اس مسئلہ کے اندر فلاں امام نے، فلاں مجتہد نے یہ کہا تھا، اس کی بنیاد یہ تھی. اب جو اس مجتہد کی بات کو سمجھنے والا ہے وہ کہے گا کہ اس مجتہد نے اس بنیاد پر یہ فیصلہ دیا تھا، لہٰذا اس کے ہاں یہ اصول ہے. اگر بعد میں آنے والا جو ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں اگر اس امام کے مسلک کی رائے معلوم کرنی ہے تو وہ اسی اصول اور قواعد کی روشنی کے اندر میں اس کا جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جو منکرین حدیث ہے، فرض کیا منکرین حدیث ہیں، اور ایک ہے کہ جو حدیث کو ماننے والے، میں مثال دے رہا ہوں. ایک وہ ہے کہ جو حدیث کو مانتے ہیں، اور ایک ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اور حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ان کے ہاں ایک اصول ہے کہ حدیث کی احکام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی حدیث سے حکم ثابت نہیں ہوتا. اب فرض کر رہا ہوں میں، اب یہ ان کے ہاں ایک اصول ہے. اب جو بھی چیز جو چیز حدیث کے اندر آتی رہے گی نہ قرآن کے اندر نہیں آئے گی، یعنی وہ مسئلہ کہ جو صرف حدیث کے اندر ہے قرآن کے اندر نہیں ہے، ان کے اصول کے مطابق وہ مسئلہ یعنی وہ چیز شریعت کا درجہ نہیں رکھے گی. اور جن کے ہاں حدیث کی بھی حیثیت ہے، قرآن کی بھی حیثیت ہے، ان کے نزدیک جو مسئلہ صرف حدیث کے اندر ثابت ہو جائے گا اس کو وہ شریعت کا درجہ دیں گے، چاہے اس کا ذکر قرآن میں آیا ہو واضح لفظوں میں یا نہ آیا. اب کیونکہ ان کے ہاں ایک قاعدہ ہے، ایک ان کے ہاں اصول ہے کہ حدیث کی شرعی حیثیت ہے، اور جن کے ہاں حدیث کی شرعی حیثیت نہیں ہے ان کے نزدیک حدیث کے اندر بیان کی جانے والے مسئلے کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اب دجال کا ذکر، دجال کا ذکر جو ہے نا واضح لفظوں کے اندر، یہ حدیث کے اندر آیا ہے. دجال کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر، دجال کے خروج کا ذکر، یہ حدیث کے اندر آیا ہے، قرآن کے اندر نہیں آیا. اب جن کے ہاں قرآن کی کوئی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے ہاں پھر دجال کے خارج ہونے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ یعنی میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ قواعد کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. قواعد ایسے قاعدے، ایسے اصول کے جن کی بنیاد پر ہم آئندہ آنے والے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، چاہے وہ قاعدہ صحیح ہو یا غلط ہو. ٹھیک ہے. تو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، ہم تو بطور فقہ پڑھیں گے یا یعنی کہ اس کی رہنمائی پر کتنا اعتماد کریں گے؟ کیونکہ اصول ہے نا، اور اس میں ظاہری بات ہے جن ائمہ کے نام پر مذہب ہیں انہی کے اجتہادات کو ذکر کیا گیا، تو ہم اس ہم سے اس کو جی یعنی کہ اس کو کیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہم اس کو تنقیدی نگاہ سے پڑھیں گے. جہاں کہیں ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو ہم اس کا رد کریں گے، دلائل کے ساتھ رد کریں گے، صرف زبانی کلامی نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو آپ جب ہم آگے شروع کریں گے نا، تھوڑا سا بس یہ جو 2-3 صفحے ہیں نا، یہ تھوڑا سا آپ کو کوشش کے ساتھ نا ہمیں یہ، کیونکہ بڑی ہی اس میں قیمتی باتیں بھی ہیں اور کچھ باتوں کے ساتھ ہم اختلاف بھی کریں گے، تو آپ اس کو انشاءاللہ نوٹ کریں گے. اور آگے جب ہم اس کو کتاب الصلاۃ پڑھیں گے نا، تو اس میں ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ تنقیدی نگاہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اس مصنف کے ساتھ اس کی تائید کے ساتھ ہم پڑھیں. ہاں جہاں پہ بات صحیح محسوس ہوگی وہاں ہم خاموشی اختیار کریں گے، ورنہ ہم اس کو نقد کے ساتھ ہی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. جی. اب یہ بات ہوگی کہ ہم ایسے اصول اور ضوابط کہتے ہیں، میں ذکر کر دوں گا کہ ایسے اصول اور ضوابط میں نکال کر پیش کر دوں گا کہ جن کی بات پر بعد میں آنے والے جو مسائل ہیں نا، جس کے بارے میں شریعت میں خاموشی ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ موجود نہیں ہے، ان کو ہم جو ہے نا مجتہد جو ہے نا وہ حل کر سکیں، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کن صورتحال تک پہنچ سکیں. اب آگے کہتے ہیں یہ جو مسائل ہیں نا، کہ جن مسائل کا ہم اس طرح ڈسکس کریں گے، کہتے وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي الْأَكْثَرِ، کہتے ہیں کہ یہ مسائل اکثر طور پر یہ مسائل ہی المسائل المنطوق بها فی الشرع، یہ اکثر وہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت نے نطق فرمایا ہے، جس کے بارے میں نطق کیا گیا ہے، جس کے بارے میں صراحت کی گئی ہے کہ شریعت میں، یعنی وہ مسائل کے جس کے بارے میں شریعت میں صراحت ہوئی ہے، چاہے اشارتاً صراحت ہوئی ہے، چاہے وہ صراحتاً صراحت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. شریعت نے بول کر بتایا ہے کہ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ. اب کہتے ہیں وہ یعنی یہ جو منطوق مسائل ہے نا، کہ جس کے بارے میں شریعت نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، بول کر بتایا ہے، الفاظ استعمال کیے ہیں، اب اکثر طور پر ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے. او تتعلق بالمنطوق بھی تعلقا قریب، یا ان مسائل کا تعلق، ان کا تعلق منطوق کے ساتھ ہے، تعلقاً قریباً، قریب کا تعلق. یعنی یہ جو مسائل ہیں جن کے اندر اختلاف ہوا ہے، یہ مسائل اکثر طور پر منطوق مسائل ہیں، منطوق اس مسائل کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، جن کے بارے میں شریعت نے نطق کیا ہے، شریعت نے جس کے بارے میں بات کی ہے، یا کم سے کم وہ ان مسائل کے قریب ہیں کہ جن مسائل کے بارے میں شریعت نے کلام کیا ہے. وہی المسائل التی وقع الاتفاق علیہا، یہ وہ مسائل ہیں یعنی جن کے بارے میں شریعت نے منطق کیا ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پر اتفاق ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کتاب کے اندر جو مسائل ذکر کر رہے ہیں نا، یعنی وہ منطوق مسائل جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، کہتے ہیں وہ یا تو وہی المسائل التی وقع الاتفاق علیہا، یا تو ان کا تعلق ان مسائل سے ہوگا کہ جن پر اتفاق ہے، یعنی جس پر اتفاق ہو گیا ہے، او یا پھر ہم ان مسائل کو ذکر کریں گے اوشتہار الخلاف فیہا بین الفقہاء الاسلامیین،
یا کہ ان کے اندر اختلاف مشہور ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے بارے میں اختلاف مشہور ہو چکا ہے بین الفقہاء الاسلامیین، اسلامی فقہا کے مابین، من لدن الصحابہ، صحابہ سے لے کر، من لدن الصحابتی، صحابہ سے لے کر، الی انفشت تقلید، الی انفشت تقلید، اس وقت تک جب تک تقلید جو ہے وہ ظاہر ہو چکی تھی، یعنی تقلید کے صدی تک، یعنی چوتھی صدی جو تقلید کی ہے، یعنی جس میں لوگوں نے اپنا اپنا مقلد امام بنا لیا تھا، صحابہ سے لے کر اس چوتھی صدی تک کے درمیان فقہائے اسلامیین، فقہائے امہ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، ان میں سے جو مشہور مشہور اختلافی مسائل ہیں، کہتے ہیں ہم ان کو ذکر کریں گے. سمجھ آ گئی؟ وہی المسائل، یہ دوبارہ اس کو دیکھیں، وہی المسائل فی الاکثری، یہ جو مسائل ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نا، کہتے ہیں اس کتاب کے اندر، کہتے ہیں یہ وہ مسائل ہیں فی الاکثری، اکثر طور پر، ہی المسائل المنطوق بہا فی الشرع، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت نے صراحت کی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے صراحت کے ساتھ بات کی ہے، او یا تتعلق بالمنطوق بھی تعلقا قریبا، یا ان مسائل کا تعلق منطوق مسائل کے ساتھ بڑا قریبی ہے، یعنی قریب قریب ان کے بارے میں شریعت نے صراحت کی ہوگی یا واضح طور پر شراحت کی ہوگی. یہ ان مسائل کو ہم اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں. وہی المسائل التی، یہ وہ مسائل ہیں، واقع اتفاق ولی ہے، جن پر فقہا کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے، یا اوشتہر الخلاف فیہا بین الفقہاء الاسلامیین، یا ان مسائل میں اختلاف مشہور ہے کن کن کے درمیان، بین الفقہاء الاسلامیین، فقہاء اسلامیین کے اندر، ان مسائل میں فقہاء اسلامیہ کا اختلاف ہوا ہے. کب سے اختلاف ہوا ہے؟ من لدن الصحابتی رضی اللہ عنہم الی انفشت تقلید، صحابہ کے دور سے لے کر مقلدین کے دور تک ان کے درمیان جو فقہا کا اختلاف ہوا ہے، ان اختلافات میں پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں نا، مشہور مشہور، ان کو ہم اس کتاب کے اندر ڈسکس کریں گے. کہتے ہیں وہ قبل ذالک، اب ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں ذکر کرنے سے قبل، ٹھیک ہے، ہم اس کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے کہتے ہیں فلنذکر، کہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم ذکر کریں کہ کم اصناف الطرق، کہ کتنے ہیں وہ راستے، ان راستوں کی کتنی قسمیں ہیں، التی تتلقى منها الاحکام الشرعیۃ، کہ جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں. وہ کون سے راستے ہیں کہ جن سے ہم شرعی احکام ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شرعی احکام کن چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی وہ طریقے کون سے ہیں، وہ راستے کون سے ہیں، وہ ذرائع کون سے ہیں کہ جن سے شرعی احکام ثابت ہو. یعنی کوئی بھی شرعی حکم ہے نا، واجب ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، یہ جو شرعی احکام ہے نا، یہ 6 شرعی احکام جو ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آگے ذکر بھی ہوگا، یہ ثابت کس سے ہوتے ہیں، یعنی حدیث کے اندر آنے کے بعد وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جن سے وہ ثابت ہوتے ہیں، کون سے وہ افعال ہیں جن سے وہ ثابت ہوتے ہیں، کیسے ثابت ہوتے ہیں کہ یہ جی یہ دلیل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ دلیل ہے کہ اس کا حکم یہ ہے. اب وہ جو دلیل، جس کو ہم دلیل بنا رہے ہیں، وہ کتنی طرح کی دلیل ہے، ان دلیلوں کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کہتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے، 3 چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں ادھر ہی. پہلے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کم اصناف الطرق التی تتلقى یا تتلقى منها الاحکام الشرعیۃ، وہ راستے کتنی قسم کے ہیں کہ جن راستوں پر یا جن ذرائع سے یا جن اسباب سے ہم شرعی احکام کو لیتے ہیں. وکم اصناف الاحکام الشرعیۃ، اور شرعی احکام کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی طرح کے شرعی احکام ہیں. تو وہ میں نے جیسے عرض کیا، واجب، مندوب، فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ وغیرہ، یہ تقریباً 6 قسمیں بنائی گئی ہیں. وہ باب بھی آتا ہے اس میں، 5 یا 6 ہیں. تو وہ شرعی احکام کتنی قسموں کے ہیں، 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز کہتے ہیں وہ کم اصناف الاسباب التی اوجبت الاختلاف، کہتے ہیں کہ پھر وہ ان اسباب کی کتنی قسمیں ہیں،
وہ وجوہات کتنی قسموں کی ہیں، التی اوجبت الاختلاف کے جن سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یعنی جن اسباب کی بنیاد پر اختلاف مسائل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی نے کسی کو اختلاف کا کسی نے کسی کو سبب بنا لیا، کسی نے کس کو بنایا، وہ سارے کے سارے اسباب کے جن کی بنیاد پر ہمیں اختلاف پیدا نظر آتا ہے، ان اسباب کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن بی او جازی ما یمکننا فی ذالک، کہتے جتنا ہم سے ہو سکا اتنا ہم اختصار کا دامن تھامے رکھیں گے، بھی او جزی نہایت اختصار کے ساتھ، ما یمکننا فی ذالک، جتنا ہمارے لیے ممکن ہو سکا، گویا یہ کہتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ ہم باتیں کریں گے، پھر بھی جتنا جہاں تک ہو سکا ہم اختصار کا پہلو نہیں چھوڑیں گے، لیکن جہاں پہ ہم مجبور کر دیے گئے تو وہاں پھر ہم تفصیلی بات بھی کریں گے۔ فنقول، آگے پھر ہم آگے کہتے ہیں وہ تینوں چیزوں کو ہم جو ہے نا اس طرح ذکر کریں گے۔ پہلا کہ وہ کون سے طرق ہیں کہ جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں، تیسرا کہ شرعی احکام کی کتنی قسمیں ہیں، تیسرا یہ ہے کہ ان شرعی احکام میں اختلاف کے پیدا ہونے کے کتنے اسباب ہیں، اس کو ہم جو ہے کہتے ہیں ہاں ڈسکس کریں گے۔ بس جی، اس میں اتنا ہی، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ اس کتاب میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی کوئی سوال نہیں؟ استاد محترم سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارا اس کتاب کا سبق۔ اب حسب وعدہ یا حسب طے شدہ ہم نے دوسرے جو مضمون ہے الادیان والفرق، اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی تھی، تو اس میں ہم انشاءاللہ فرقوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ یک بعد دیگرے۔ تو اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں پچھلے ہفتہ کے اندر ہو چکی تھیں، کچھ باتیں جو ضروری تھیں وہ ابھی کیے دیتے ہیں کہ ایک تو یہ مذہب کیا ہوتا ہے اور دین کیا ہوتا ہے، یعنی جس کو بھی لوگ فالو کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی یقین یا اپنا جو اعتقاد رکھتے ہیں، جن یعنی رہن سہن کے جو بھی معاملات ہیں یا اعتقاد کے جو بھی معاملات ہیں، اس کو دین کہا گیا ہے۔ اب ان الدین عند اللہ الاسلام، اب جو دین پراپر جو دین ہے، اصل دین ہے، جو مقبول اور منظور دین ہے، جو پسندیدہ دین ہے، وہ اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب یا کوئی دین وہ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرقے آ گئے، فرقوں میں نے عرض کر دیا کہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے جو فرقے تھے، ان میں سے کوئی بھی فرقہ وہ سالم حق پر نہیں رہا کبھی بھی، یعنی ایسا نہیں رہا کہ بددستور وہ پہلے روز سے جس طرح حق پر تھے اسی طرح وہ آخری روز پر بھی حق پر رہے ہوں، ایسا کوئی بھی ان کا گروہ نہیں رہا۔ لیکن امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق دی ہے، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک حق پر رکھے گا، ان کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، ان کی تعداد ختم نہیں ہو سکتی، یعنی ایک جو حق کا تسلسل ہے یہ سابقہ امتوں میں برقرار نہیں رہا، لیکن اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ حق کا ایک تسلسل قائم رہے گا۔ ہاں، اس حق کے افراد جو ہے نا وہ تھوڑے رہ جائیں گے، ان کے نام لیوا زیادہ ہوں گے، اور حقیقت جو اس کو فالو کرنے والے ہیں اس حق کو وہ کم رہیں گے، ٹھیک ہے، ہوگا ضرور حق،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں، اس ٹائم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنی زندگی میں فرمایا تھا، ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں نے تمہیں روشن ملت پر چھوڑا ہے. صحابہ سے آپ نے مخاطب کیا نا، مخاطب ہوئے کہ میں نے تمہیں روشن ملت پر، یعنی تمہارے لیے حق کو واضح کر دیا ہے، باطل کو واضح کر دیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان ایک فرق، ایک فصیل میں نے قائم کر دی. اب لیلھا کا نہاری ہے، اب اس کی جو رات ہے، ہمارے جو مذہب کی، میرے جو دین کی جو رات ہے، وہ بھی دن کی طرح روشن ہے. مطلب اس کے اندر کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں. اب یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ پتہ نہیں اس میں حق کیا ہے، پتہ نہیں اس میں باطل کیا ہے. ایک حق کا راستہ، واضح روشن راستہ جو ہمارے لیے سرخروئی کے لیے کافی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے دیا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے گواہیاں بھی لی ہیں، سارا کچھ اس میں تفصیل ہے. اب وہ حق صحابہ کے دور میں قائم رہا، صحابہ کے دور کے اندر اس کے اندر کوئی یعنی جھول نہیں آیا، صحابہ نے اس کے اوپر پہرا دیا. جیسے ہی فتنے نمودار ہوئے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی فتنے کو جرت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا سکے. یعنی گویا فتنے تو تھے، جس طرح بکر صدیق کے دور میں فتنے پیدا ہو گئے تھے، ویسے تو اصلاً تو جس طرح منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، اب وہ پیدا ہوا لیکن ان کو کوئی زور نہیں پکڑ سکا. وہ اس طرح جو مسلمہ کذاب وغیرہ کا فتنہ وہ پیدا ہوا، فوراً ان کی بے کنی کر دی گئی، بالکل اس کا نام و نشان مٹ گیا. یعنی آج آپ کو کوئی بھی مسلمہ کذاب کا فالوور آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی پیدا ہوا فتنہ تیسے ہی ختم کر دیا گیا. اس طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ آپ کو ابھی ماضی قریب میں، ماضی بعید میں، صحابہ کے دور میں کوئی بھی بندہ ایک بھی آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ جو ان منکرین زکوٰۃ کے مذہب یا مسلک پر موجود ہو. کوئی بھی نہیں. وہ فتنہ پیدا ہوا تھا، جیسے پیدا ہو ویسے ہی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. یعنی فتنے تو پیدا ہوئے ہیں لیکن فوراً رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنے پیدا ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنے پیدا ہوئے ہیں. یہ جو یعنی جنہوں نے جس نے نبوت، جس یہودی نے کعب الاشرف میں نکال، جو کعب بن اشرف، کعب بن الاشرف، کعب بن الاشرف جو یہودی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ نہیں، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. تو سیدنا عبداللہ بن عتیق نے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کر دیا. یعنی فتنے تھے لیکن اس فتنے نے ایک جاری فتنے کی صورت اختیار نہیں کی صحابہ کے دور کے اندر بھی. لیکن سیدنا عمر بن خطاب کے دور کے بعد فتنے پیدا ہوئے، اور وہ فتنے اپنی ایک کہہ لے کہ اولاد، یعنی اپنی اولاد، اور اس نے جنم دینے بچے شروع کر دیے، اور اس کو پھر طول ملتی گئی. اس کے بعد فوراً ہی خارجیوں کا فتنہ پیدا ہوا. اب وہ خارجیوں کا فتنہ پیدا ہوا، اور وہ خارجیوں نے جو ہے نا اپنے، اب وہ یاد رکھیں خارجی قرآن کے منکر نہیں تھے، حدیث کے منکر بھی نہیں تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، ان کے بارے میں پیشین گوئی کر رکھی تھی کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے، اور تم اپنے قرآن کی قرات کو ان کے مقابلہ کے اندر حقیر جانو گے. وہ عبادت کریں گے، اپنی عبادت کو تم ان کے سامنے حقیر جانو گے. گویا وہ بڑے یعنی ایک خوشنما چہروں کے ساتھ آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلاب اہل النار کہا، جہنمی کتے کہا، اور ان کے بارے میں اور بھی پیشین گوئیاں کی، اور ان کو ضلالت اور گمراہی کے دل دادا کہا، اور ان کو ایک کہہ لیں کہ گمراہی کا ٹیگ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن تھے تو وہ بالکل اسلامی شکل و شبہات کے ساتھ تھے. اب وہ جو فتنے جب پیدا ہوئے ہیں نا، وہ پھر ختم نہیں ہوئے، ان کی بے کنی کی گئی لیکن وہ جڑ سے نہیں اکھڑے. پھر فتنے وہ بڑھتے گئے. ان فتنوں نے پھر اولادیں دینا شروع کی. اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتنے پیدا ہو چکے تھے. یعنی جو خوارج والا فتنہ ہے،
اپنی اصل کے ساتھ وہ پیدا ہو چکا تھا، اور انہیں خارجیوں نے، ان فتنہ پرور لوگوں نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کیا۔ پھر وہ فتنہ اور آگے بڑھ گیا، اور آگے بڑھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ان خوارج کے ساتھ ساتھ روافظ کا فتنہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب روافظ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ادا کیا، لیکن ان کے افراد تو ختم ہوئے، لیکن وہ فتنہ کسی اور نہ کسی اور سے اور شکل کے اندر وہ پیدا ہو چکا تھا۔ ان کی ایک نظریہ پیدا ہو چکا تھا، ان نظریوں کے اندر پھر آگے نظریے بنتے رہے، ان نظریے والوں کے اندر آگے اختلاف پیدا ہوئے۔ در حقیقت یہ جو فتنہ پیدا ہوا ہے، یہ فتنہ پھر جو ایک بار فتنہ پیدا ہو گیا، پھر وہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اب اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی اور سبب نہیں تھا کہ فتنے کو روکنے کا، فتنے کو روکنے کا کوئی سبب، یعنی کوئی اسباب، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی اویئرنس کی کوئی صورت کوئی بھی نہیں تھی۔ وہ سادہ ذرائع تھے جو خطابات کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے، جو بھی، نہ کوئی لکھنے والا تھا، نہ کوئی کتابیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے دور کے اندر سارا کچھ موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بول کر بیان کرنا، لکھ کر بیان کرنا، اسی طرح بزور شمشیر معاملات کو حل کرنا۔ لیکن اس کے باوجود فتنہ قادیانیت پیدا ہو گیا، اور اس طرح پیدا ہوا کہ اب یہ وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ کل کی بات ہے نا، صحابہ کا دور دیکھیں کہ اس میں فتنہ پیدا ہوا، فوراً اس کو ختم کر دیا گیا، فوراً ختم ہو گیا۔ یعنی وہ اسود انسی ہو، شیلمہ کذاب ہو، وہ تیسرا چوتھا ہو، کوئی عورت ہو، تو اس کو فوراً سے پہلے ختم کر دیا گیا، اس کے ایک بھی فالوور نہیں زندہ رہا۔ لیکن مرزا قادیانی دیکھیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کے فالوور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فتنے ہیں، اب فتنے وہ بڑھتے رہیں گے، فتنے پھر وہ آگے صاحب اولاد ہیں، اس کی اولادیں ہوں گی، پھر اس فتنے کی آگے اولادیں ہوں گی، فتنے پھر بڑھتے جائیں گے، فتنے بڑھتے جائیں گے۔ اس سب کے باوجود وہ چشمہ صافی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ فتنے ہوتے رہے، اب جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر خوارج پیدا ہو چکے تھے، لیکن ان خوارج کے اندر کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا، صحابہ بالکل سالم رہے، لیکن کچھ نام نہاد مسلمان وہ خارجی فکر کے پیدا ہو چکے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو صحابہ تو سالم رہے، بہت سے مسلمان جو تابعی تھے وہ بھی سالم رہے، یعنی اسی حق پر قائم رہے، اسی تسلسل کا حصہ رہے کہ جس تسلسل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حوالے کر کے گئے تھے۔ اسی طرح لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سائیڈ پر خوارج کا اور روافظ کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا، چاہے اپنی بڑی شکل کے ساتھ نہ بھی ہو، لیکن کافی حد تک جو ہے نا ان کے اصول اور قواعد جو ہے نا وہ پیدا ہو چکے تھے، ان کی جو روٹس اور ان کی جڑیں جو ہے نا وہ گڑ چکی تھی۔ تو اب وہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے لگے، مسلمانوں کے ساتھ جڑنے لگے، لیکن پھر بھی حق نے اپنا ایک جو ہے نا شناخت قائم رکھی۔ پھر دور آیا، تابعین کا دور آیا، تابعین کے دور کے اندر آپ جانتے ہی ہیں فتنے اور بھی اپنی مضبوط شکل کے ساتھ آئے، لیکن وہ کبھی بھی اس حق کی آواز کو ختم نہیں کر سکے۔ اس طرح پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، امام مالک رحمہ اللہ کو کتنی اذیت دی گئی طلاق مکرہ کے بارے میں، یعنی جو جبری طلاق کے بارے میں، اب یہ ایک فتنہ تھا۔ اس طرح خلق قرآن کا فتنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں، اور بھی اس طرح کے عجیب و غریب الحاد کا فتنہ، کبھی جو وہ منکرین حدیث کا فتنہ، یہ ان اپنی اپنی شکلوں کے اندر وہاں موجود تھے۔ فتنے پیدا ہوتے رہے، اور ایک حق والا گروہ جو ہے نا وہ اپنی حق پر قائم رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان گروہوں نے حق کا راستہ چھوڑا کیسے؟ کیوں وہ حق سے ہٹ گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق دے کر گئے تھے؟ انہوں نے حق سے انحراف برتا تو کیوں برتا؟
جی اینی ون کوئی بتا سکتے ہیں؟ یعنی ایک بات کریں آپ کہ یہ جو فرقے باطلہ پیدا ہوئے ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جی شیخ کون بتائیں؟ محترم جیسے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے تھا ایسے سمجھا نہیں. جی بارک اللہ فیکا، کوئی اور جی؟ السلام استاد علیکم. محترم، جی جی محمود الرحمان صاحب. شیخ محترم جو سیدنا عثمان کے دور میں بلوائی وغیرہ آئے تھے، اس وقت مسلمانوں میں عقائد کے بھی اختلافات تھے. دیکھیں یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہی تھا نا، عقیدے کا یعنی تفصیل جو بنیادی عقائد تھے نا جی، یعنی جس طرح ہمارے ہاں اب جو اختلاف پیدا وہ تو نہیں تھے، اللہ کو اللہ ماننا، اللہ سے ہی مانگنا، شرک نہ کرنا اور اس طرح کے معاملات کے اندر تو وہ نہیں الجھے تھے، وہ تو صحیح تھے اپنی جگہ نہیں، پہ. جو عبداللہ بن سبا جو دین ہے یہ اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے کہ وہ اس نے وہ نیم یہودی لوگ پیدا کیے اور داخل جی ہوا جی اور ان کو وہ سے بلوائیوں سے متاثر ہٹ تو کر تھا نا. بعض صحابہ کے یعنی کہ بیٹوں کو بھی متاثر کیا ان میں اس کا دیکھیں فلانے کے قائد یہ. وہ تو وہ تو خالص رافضی تھا نا، عبداللہ بن سبا یہودی، جو یہودی الفکر تھا، یہودیوں سے وہ کنورٹ ہوا تھا، یعنی کنورٹ تو نہیں ہوا تھا وہ، لبادہ اس نے اسلام کا اوڑا تھا اور اپنے سینے میں جو ایک تکیہ نما چیز تھی وہ رکھی ہوئی تھی، وہ تو خالص رافضی تھا نا، وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور کا بندہ ہے، اور اس نے تو وہ بدعقیدگی پھیلائی ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو بلوائی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر دعویٰ بولا تھا، ان کے جی باقی عقائد کے اندر مسئلہ نہیں تھا، ان کا ایک گناہ تھا سب سے بڑا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا. ان کی نظر کے اندر یہ جو ہے نا، نعوذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو کوئی اشکالات تھے جو کہ بالکل ناجائز اور غلط اشکالات تھے، جس بنیاد پر انہوں نے ان بلوائیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو گرانا چاہا اور ان کو شہید کر دیا. تو وہ ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا ان کے اندر یہ فطور تھا، ایک حکومت کے لالچ آ گیا، کہہ لیں دنیا داری آ گئی، اس طرح کے معاملات کی وجہ سے ان میں کوئی بھی صحابی شریک نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھ رکھیں بس. تو یہ جو خارجی لوگ ہیں یعنی ان کے بارے میں تو حدیث جس طرح آپ نے بیان فرمایا پہلے کہ اللہ کے نبی کی صراحت ہے کہ ان کا قرآن پڑھتے ہیں اور وہ گلے سے نیچے نہیں اترتا اور نمازوں تو بہت ہے. تو کیا یہ جو خارجی تھے یہ بھی اس کے ساتھ ہے وہ یہودی تھے یا مسلمانوں میں ہی نہیں، پیدا ہو گئے یہ تھے ایسے ہی لوگ؟ خارجی جو ہے نا، خارجی یاد رکھیں، خارجی ایک فکر کا نام ہے. اس کے اندر آپ یعنی اس کا تعلق حکمران وقت کے اوپر خروج کرنا ہے، یعنی ایک چلتی پھرتی اسلامی مملکت ہے، اس کو گرانے کے لیے، اس کے حاکم کو مارنے کے لیے یا اس کے حاکم کو معزول کرنے کے لیے ایک جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں یہ. یعنی وہ عقیدے کے اندر صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں نا. یہ مسائل میں بھی تو کرتے ہی ہے نا، یہ مسائل میں بھی یعنی کہ کبیرہ گناہ والے کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیکھیں وہ دیتے ہیں، میں عام نے لوگوں پر عرض بھی کیا، اثر ڈال. وہ مسئلہ ہے الگ. ان کو جو خارجی کہا گیا ہے یہ کس بنیاد پر کہا گیا ہے؟ ان کو جو جی خارجی کہا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ خروج کرتے تھے، حکمرانوں کے اوپر خروج کرنے کو جائز سمجھتے تھے. اب آگے ان کی پھر آگے تفصیلیں ہیں. کچھ جی خارجی ایسے ہیں کہ جو صرف اسی جگہ پر رک جاتے تھے، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تفصیلوں کے اندر بھی، تفاصیل کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ اختلاف کیا، جس طرح کہ وہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو وہ کافر سمجھتے ہیں. کچھ خارجی ایسے ہیں، سارے دیکھو حکم لگتا ہے نا تو وہ انہی کے بارے میں لگتا ہے کہ جن کا یہ موقف ہوتا ہے. اب سارے کے سارے روافض ایک جیسے نہیں ہیں، سارے کے سارے منکرین حدیث ایک جیسے نہیں ہیں، سارے کے سارے مقلدین ایک جیسے نہیں ہیں.
تو جو کچھ غالی ہوتے ہیں، کوئی متوسط ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ نیم ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ دائرہ کار ہوتا ہے۔ کچھ خارجی ایسے ہیں کہ جو واضح طور پر کفریہ نظریات پر ہیں، تو ہم علل اطلاق جو ہے نا ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، وہ مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا کہ بعض خارجی یہ کہتے ہیں، بعض رافضی یہ کہتے ہیں، بعض معتزلہ یہ کہتے ہیں، بعض فلاں یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر غالی اور نیم جو ہے نا وہ سارے آ جاتے ہیں، الگ الگ ان کی کیٹیگریاں بنیں گی۔ اب دیکھو نا صفات کے ویسے تو سارے گمراہ فرقے جو ہے نا وہ صفات کے منکر ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جس طرح شاعرہ ہیں، وہ ساری کی ساری صفات کے منکر نہیں ہیں، 7 صفات کو وہ صحیح مانتے ہیں، باقی صفات کے اندر وہ تعویل کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جس طرح معتزلہ ہیں، تو وہ صفات کو نہیں مانتے، تو اس طرح ہیں تو دونوں گمراہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، اور کرامیہ ہیں، ان کی اپنی اپنی پھر تعریفیں ہیں، چھوٹی چھوٹے اختلاف کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا ہم ڈیل کریں گے۔ تو یہ بلوائیوں سے ہی پھر آگے خارجی اور رافضی بنے۔ ہاں جی، اصل فتنہ وہی کھڑا ہوا تھا، اس فتنے نے پھر آگے جو ہے نا بچے دینا شروع کر دیے نا، فتنہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ تو وہ ان کا اختلاف تو یعنی کہ اس سے بڑا اور کیا اختلاف ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا؟ تو بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا تھا، تو جو صحابہ تھے ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے تھے اور اس کو دلیل بناتے ہیں مشرک کے پیچھے بھی اور بدعتی اور ملزم مقلد کے پیچھے نماز پڑھنے کی۔ تو یہ وہ یعنی میرا خیال ہے وہ تھے تو ظالم ہی، لیکن شاید اتنے گندے عقیدے تو ان کے بھی نہ ہوں ان کے پیچھے، اگر ان کے عقیدے تو کے اندر ان کے اندر صرف میں نے عرض کیا کہ دنیا کی لالچ تھی، دنیا کے لالچ جی آنے کی وجہ سے وہ آپ کہہ لیں گناہ گار ٹھہرے، وہ گناہ گار ضرور اچھا، یہ ٹھہرے، تو شاید جتنے کافر نہیں انہوں ہوئے۔ نے جتنے عقیدے خراب کیے ہیں یہ چیزیں تو پھر شاید پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی۔ جی جی، بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں پیدا ہوئی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے نا کہ یہ جو ان کی بدعت ہے نا، یہ والی بدعت، یہ جس جی حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ جی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پوچھا تھا، صحابہ نے کہا تھا سیدنا عثمان کو کہ وہ امام ہمیں امامت کروا رہے ہیں، تو ہم کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ سیدنا عثمان نے کہا کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اب ان کے عقیدے کے اندر، ان کی نماز کے طریقے کے اندر تو کوئی فرق نہیں تھا، وہ مسلمانوں والا تھا، ان کے اندر تبدیلی نہیں۔ اب جی ان کے اندر ایک فتنہ یہ پیدا ہوا تھا، یہ ایک بدعت ان کے اندر یہ تھی، بدعت خروج والی۔ خروج کیا ہے؟ یعنی خروج کی میں نے کہا کہ پہلے بنیادی طور پر تو خروج جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ حاکم وقت کے اوپر وہ چڑھ دوڑے تھے، ان کے جو ایک کہہ لیں کہ ایک ریاست کا جو ایک نظام تھا اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا۔ اب یہ ان کا بہت بڑا گناہ تھا، اور یہ اس کے پیچھے فقط یہ نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کافر سمجھتے تھے، یہ نہیں تھا، یا وہ ان کی حکومت کو نجائز سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا ان کی حکومت سے راضی نہیں ہیں۔ اب یہ بھی ان کی بہت بڑی غلط بات تھی، لیکن وہ جو بات کر رہے تھے وہ ان کے انتظام کی وجہ سے کر رہے تھے، کہتے بھی ان کا جو انتظام جو ہے نا ہم یہ قبول نہیں ہے، ہم جو ہے نا اس کو سنبھالتے ہیں۔ اب یہ ایک بلوائی ہے، ایک فتنہ ہے، اور یہ ایک بدعت ہے۔ اب اس بدعت کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ جو سلوک کرے سو سلوک کرے، یہ تو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے نا، ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو معافی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن ایک اپنے اندر یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ تھا۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سیکریفائی یہ کیا، قربانی یہ دی، انہوں نے کہا کہ چلو بلوائیوں نے ہی ہم پر حملہ کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے اس اجتماع کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اب ہوتا کیا، اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ آپ اس طرح کریں، انہوں نے تو قبضہ کر لیا ہے مسلح پر، اب تم اس طرح کرو کہ تم بھی ان کے خلاف جو ہے نا وہ تلوار اٹھا لو۔ اب ہوتا کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ یہ تھا، ان کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ ان کو جو ہے نا اچھے طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا جائے اور خون خرابہ سے بچا جائے۔
صحابہ تو کہتے تھے کہ ہم آپ کی خاطر جو ہے نا لڑتے ہیں ان سے، آپ فرمایا نہیں میری خاطر تم نہیں لڑے، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا صبر کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک ان کے اجتہاد تھا، انہوں نے فرمایا کہ اب اس اجتہاد کے اندر وہ درستی پر تھے کہ نماز ان کے پیچھے پڑھنے سے نماز کے اندر کوئی حرج نہیں آتا تھا، فی نفسی ہی ان کا جو وہ عمل اور وہ کردار تھا وہ بہت ایک برا تھا۔ اصل میں تو وہ یہود کی لگائی گئی آگ ہی تھی نا، ایک غلط فہمیوں کی۔ نہیں، جو یہ بلوائی آئے تھے ان کا یہودیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا میرے علم کے مطابق، وہ تو ایک فتنہ یہ تھا۔ عبداللہ بن سبا بعد میں، یعنی کہ یہ بعد میں آیا عبداللہ بن بعد میں سبا؟ یہ بعد میں آیا، یہ بعد میں آیا۔ صحیح۔ باقی ان کے ہاں ایک فتنہ دیکھیں، فتنہ پرور لوگ ہر ہر علاقے میں ہوتے ہیں۔ یہ مصری وغیرہ تھے، یہ جو فتنہ انہوں نے برپا کیا تھا، یہ وہاں پہ جتھا بنا، جتھوں نے جناب جو شکل اختیار کر لی، اسلام بہت دور تک پھیل اور چکا تھا۔ ان کو لیکن وہ کسی نے دیے تو خط تھے ہی نا، میں غلط موریں لگا کے خط دیے ہوئے تھے کہ گورنر کو دیا مصر کے ہوئے جا کے آپ کو جاتے ہی ہاں قتل بس کر دیں۔ اس طرح کے کوئی تو یہ معاملات بنے سازش ہوئے تو ہیں، تھی نا پھر۔ اس طرح کے کوئی معاملات بنے ہوں گے جس وجہ سے یہ معاملات خرابی کی طرف چلا گیا۔ جو فتنہ فتنہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو انسان کو جو ہے نا وہ دیوانہ کر دے، تو ان فتنوں کا وہ شکار ہو گئے اور انہوں نے اس صحابہ کے اوپر چڑھائی کر دی۔ تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ جو ان کا سلوک بنتا ہے وہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کو ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور فتنوں سے وہ نبرد زما ہوئے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، جو بھائیوں نے بڑی پیاری بات کی، جو جواب دیا تھا کہ وجہ کیا بنی ہے ان فتنوں کے پیدا ہونے کی، وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کا نام تو لیا، لیکن وہ فہم قرآن اور سنت کی وہ مفہوم جو کہ اصل تھا اس کو نظر انداز کر دیا۔ اب ایک بڑی یعنی آپ دیکھیں حیرانی کی بات ہے کہ قرآن اور اس حدیث کے اندر واشگاف لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ قرآن اور حدیث کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، نعوذ باللہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کام کیا تھا نا، اس نے بھی کئی ایک آیات اور احادیث سے کا سہارا لیا ہے اپنے اس باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہو سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح روافظ، وہ آپ جانتے ہی ہیں ان کا تو کام ہی ہے کہ صحابہ پر تان کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں، نعوذ باللہ اپنے باطل اور شرکیہ اور کفری عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیات اور احادیث کی من چاہی تفسیر کرتے ہیں۔ تو علامہ مکریزی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے نا المواعظ کے اندر، دل 4 صفحہ 198 میں وہ فرماتے تھے اصل کل بدعت فی الدین البعد عن کلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الاول، کہ ہر دین کے اندر جو پیدا کی جانے والی بدعت کی اصل یہ ہے، ہر بدعت کی اصل کیا ہے، یعنی بنیاد کیا ہے، کیوں بدعت بنی ہے، کوئی بھی بدعت ایجاد کیوں ہوئی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے البعد عن کلام السلف، کہ سلف کا جو کلام ہے یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین ان کا جو کلام ہے اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے۔ والانحراف عن اعتقاد الصدر الاولی، اور پہلے جو زمانے کے جو لوگ تھے ان کے اعتقاد سے انحراف برتا گیا، جو عقیدہ ان کا تھا اس عقیدے کو چھوڑا گیا، اس عقیدے سے دوری برتی گئی، جس وجہ سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہونے لگی اور بدعات نے جو ہے نا سر اٹھایا۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف سلف کے فہم سے، سلف کے کلام سے دوری ہے۔ تو یہ ایک قول، یہ کہہ لیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے انتہائی اب جب آپ جانتے ہیں نا خوارج نے اپنا زور پکڑا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر
یہ فتنہ پیدا ہوا، انہوں نے جناب جی کہا کہ جی، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیلنج کرنے لگے کہ جی تم تو جناب صحیح اس عقیدے پر نہیں ہو جس عقیدے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، کہ یہ جو تم کہتے ہو جی ہم فیصلہ کریں گے، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ انہوں نے یعنی اس طرح کی باتیں کی اور صحابہ کے بارے میں لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ بہت سے جتھا انہوں نے تیار کر لیا جی، ہزاروں کا مجمع انہوں نے بنا لیا، خوارج نے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا جن میں کوئی بھی صحابی نہیں تھا اللہ کی توفیق سے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ یہ خوارج کا ایک جو جتھا تیار ہوا ہے ان کو سمجھا کے آؤ۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، یہ واقعہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی اور شافی ہے کہ کس قدر صحابہ کا فہم ضروری ہے دین کے اندر، کہ اگر صحابہ کے فہم کو ہم چھوڑیں گے تو ہم سب سے جو پہلا فتنہ پیدا ہوا تھا خوارج کا، وہ بھی اس سے ہی پیدا ہوا، اور صحابہ کے فہم کو چھوڑنے کی وجہ سے آج کا جو نیا پیدا ہونے والا فتنہ، اس کی بھی وجہ یہی ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ کے دور میں پیدا ہونے والے فتنے سے لے کر آخری دور میں پیدا ہونے والے فتنے کی وجہ یہی ہوتی ہے، یاد رکھیں، کہ صحابہ کے دین فہمی سے دوری ہی وہ نتیجہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ المستدرک للحاکم کی جلد 1 صفحہ 150 کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پاس گئے اور جا کہنے لگے اتیتکم من عند صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے پاس صحابہ کی طرف سے آ رہا ہوں۔ ایک منٹ میں تمہارے پاس صحابہ کی طرف سے آ رہا ہوں، تو جی، اتیتکم من عند صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار، کہ میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین و انصار صحابہ کی طرف سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے؟ لِأُبَلِّغَكُم مَا يَقُولُون، تاکہ میں تمہیں وہ بات پہنچا دوں جو بات وہ صحابہ کرتے تھے، یعنی وہ صحابہ جو بات کرتے ہیں دین کے بارے میں وہ تمہیں پہنچا دوں۔ المخبرون بما یقولون، وہ وہی بات کرتے تھے جو ان کو خبر دی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صحابہ کو بتایا جاتا تھا، صحابہ اسی بات کے قائل ہوتے تھے۔ فعلیہم نزل القرآن، انہی پر یعنی صحابہ پر ہی قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی صحابہ کے دور میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا۔ وہم اعلم بالوحی منکم، اور صحابہ تمہارے مقابلہ کے اندر وحی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب سیدنا، اب اس کے ایک تو ہے نا، یہاں یہ مختصر میں نے ذکر کی، ایک بڑی تفصیلی ان کے ایک ایک اعتراض کو نقل کر کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ کیا اور ان کے ساتھ مناقشہ کیا اور ان کو بتایا کہ تمہاری یہ بات جو جس بنیاد پر تم نے یہ اعتراض کیے ہیں صحابہ کے اوپر، یہ بالکل باطل ہے۔ یعنی ان کے دلائل کا جواب سیدنا عبداللہ بن عباس نے کیا دیا کہ صحابہ تم سے زیادہ کتاب و سنت کو جاننے والے ہیں، ان کا علم فائق ہے،
ان کا علم تم پر فائق ہے، یعنی وہ وحی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو مطلب آیت کا صحابہ نے لیا ہے وہی مطلب راجح ہے، تمہارا لیا گیا مطلب یہ مرجو ہے۔ اب اس مناظرے کی میں کبھی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس تفصیل کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جو تقریر کی اور یہ مناظرہ جو پیش کیا اور ان کے ساتھ جو مناقشہ کیا، جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں اس وہ کتاب شیئر کر دیں۔ جی میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو شیئر کر دوں گا، جو کتاب میرے مد نظر ہے مضمون، وہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا آپ سے۔ تو مختصر یہ ہے کہ تمام کے تمام فتنوں کی بنیاد یہ ہے کہ وہ فہم جو صحابہ نے، تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، اس فہم کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور حق پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے، حق پر ڈٹا رہنے کے لیے ضروری ہے وہی عقیدہ جو صحابہ نے اختیار کیا تھا، اسی عقیدے کو اپنا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ وہی دلیل جو صحابہ نے دلیل بنائی ہے اسی دلیل کو اپنا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہی حق پر رہنے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ نے اس کو اختیار کیا ہے یا نہیں اختیار کیا، ہم نے یہ جانچنا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ تمہیدی سیشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کیسے پہچاننا ہے سب سے پہلے کہ یہ گروہ حق پر ہے اور یہ گروہ باطل پر ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کسی کا کوئی سوال ہے جی؟ پھر ہم کبھی انشاءاللہ اس کو، کل انشاءاللہ ہم اس کو کچھ قدر تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پیش کر دیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ استاد محترم، یہ جو امام شافعی رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ الحسن اشعری، اس سے جو یہ اشعرہ کا سلسلہ چلا، تو جو حدیث کے جو بڑے معناز وہ حدیث کی جو بہت عالم، مطلب ابن حجر اسقلانی، وہ بھی اشعری تھے، اور جو امام نووی ہے، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اتنے احادیث کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ اشعری تھے، تو یہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ عقائد ان کے خراب ہو گئے تھے جی۔ اور ہم ان کی حدیثیں رہے اور ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ جی ایسا نہیں ہے، اشعری سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ یہ اہل سنہ کے امام ہیں، ان کے عقائد پہلے خراب تھے، بعد میں یہ اہل سنہ کی طرف پلٹ آئے تھے۔ انہوں نے پھر جو ہے انہوں رجوع کے لیے کتاب بھی اپنی لکھی تھی، اصول السنہ یا سنہ کے نام سے، میں ایک منٹ مکتبہ شاملہ سے آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں جی۔ انہوں نے ایک منٹ ذرا، جی انہوں نے الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ ابو الحسن اشعری 324 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مقالۃ الاسلامیین، اس طرح ایک کتاب تھی رسالہ الی اہل ثغر فی باب الابواب۔ تو ان کتابوں کے اندر جو انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا یہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو اہل سنہ کا ہے۔ ہاں اس سے پہلے ان کے قائد کے اندر کچھ مسئلہ تھا جن سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور اچھا تو انہوں نے پہلے رجوع کر لیا تھا۔ اب کچھ لوگ جو ان کے مقلدین تھے وہ ان کے جو سابقہ قائد تھے اس پر قائم رہے، آگے وہ نا ایک اشعری جو ہے نا ایک باقاعدہ ایک مذہب کے طور پر اشاعرہ جو ہے نا وہ چل پڑے۔
تو اس کو پھر بہت سے بڑے بڑے مصنفین ہیں انہوں نے اختیار کیا. تو یاد رکھیں کہ کسی مصنف کا، کسی عالم کا بڑا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا عقیدے کے معاملے میں غلطی کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے. بڑے بڑے، ایک تو ہے کہ ایک بالکل ہی منحرف ہو کسی مسئلہ کے اندر، اس طرح بڑے بڑے لغت کے امام ہیں. اب علامہ زمخشری ہے، اب یہ بڑا اصولی تھا لیکن یہ عقیدے کے اندر گمراہ تھا. ٹھیک ہے، عقیدے کے اندر یہ گمراہ تھا. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل یعنی پٹری سے اتر گئے تھے لیکن ان کی قابلیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جس طرح ہم اپنے مصنف ابن رشد قرطبی کو پڑھ رہے ہیں، اب اس کے عقیدے کے اندر خرابیاں تھیں لیکن اس کی قابلیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے. اس طرح لغت کے بڑے بڑے امام ہیں کہ جو عقیدے کے اندر سلفی نہیں تھے، یعنی اہل سنہ کے عقیدے پر نہیں تھے، ان کے عقیدے کے اندر گمراہیاں تھیں، لیکن ہم ان کی اس قابلیت سے تو استفادہ کر سکتے ہیں نا کہ جو قابلیت کے اندر یہ اہل علم کے ہاں معروف اور مشہور ہے. اب اس طرح اگر کسی کے پاس لغت کا علم ہے، کسی کے پاس اشعار کا علم ہے، یعنی وہ شعر کہتا ہے، وہ شعر گوئی کے اندر مہارت رکھتا ہے، تو اگر اس کے اشعار وہ اس کے باطل مذہب کو ترویج نہیں دے رہے تو اس اشعار کو پڑھنے میں یا اس کو سننے میں یا اس کو نقل کرنے میں حرج نہیں ہے. یا اگر اس کے باطل مذہب کو باطل اشعار کو ذکر کرنا ہے تو مار نقد، یعنی رد اور نقد کے ساتھ اس کو ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے. باقی بعض ایسے ہیں مصنفین کے جو فی نفسی ہی صحیح تھے، فی نفسی صحیح تھے. انہوں نے عقیدے کے اندر چونکہ ان کی اسپیشلائزیشن نہیں تھی، عقیدے کے اندر وہ ماہر نہیں تھے، یا انہوں نے اپنا فوکس دوسری چیزوں پر رکھا، اور عقیدے کے اندر جب انہوں نے بات کی، تفصیل کے اندر جب بات کی تو انہوں نے غلطی کر دی. ایسا بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے. اب ابن حجر رحمہ اللہ کا ویسے تو عقیدہ صحیح تھا، یعنی جو وہ بیان کرتے تھے، لیکن تفصیل کے اندر کبھی کبھار جو ہے نا وہ غلطی کر جاتے تھے، جس کے اوپر ابن فتح الباری ہے، جیسے نا فتح الباری کے بے شمار مقامات کے اوپر ابن باز رحمہ اللہ نے اور ان کے ایک شاگرد نے ان پر تنبیہ کی ہے، تنبیہی نوٹس نیچے لکھے ہیں، تو وہ صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پر کئی بار اس طرح میں ہو جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس مسئلہ کے اندر سلف کا مذہب یہ ہے. اب جو سلف کا وہ مذہب بیان کر رہے ہوتے تھے وہ سلف کہہ کر اس کو بیان کرنے میں غلطی کر رہے، کیونکہ ان کی اسپیشلائزیشن عقیدہ نہیں تھا. تو عقیدے کو عقیدے کے اسپیشلسٹ سے سیکھا جائے گا، نہ کہ کسی اور سے. اب ایک بندہ جب لغت کے اندر ماہر ہے تو لغت، اس سے لغت لی جائے گی، نہ کہ اس سے عقیدہ لیا جائے گا. ایک بندہ عقیدے کے اندر ماہر ہے تو اس سے عقیدہ لیا جائے گا، نہ کہ اس سے لغت بھی لی جائے گی، الا کہ وہ عقیدہ کے اندر بھی ماہر ہو اور لغت کے اندر بھی ماہر ہو. ایک بندہ حدیث کے اندر ماہر ہے تو اس سے حدیث لی جائے گی، نہ کہ وہ چیز اس سے لی جائے کہ جس کے اندر وہ ماہر نہیں ہے. باقی غلطیوں سے سالم، غلطیوں سے پاک کوئی بھی نہیں. اب ایک شخص جو بڑا شیخ الحدیث ہے، خیر اس سے حدیث لی جائے گی. اب یہ نہیں کہ ان سے جا کر ہم قرات کے مسائل پوچھ لیں بھی، جس طرح قراء کرام قرات کے مسائل بیان کرتے ہیں، کچھ قراتوں کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ روایتوں کے بارے میں جانتے ہیں، اب ان سے وہ چیزیں دریافت نہیں کی جائیں گی. ٹھیک ہے، اب کو کہے کہ جی دیکھیں جی اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے اور اس کو فلاں حرف کے مخارج کا نہیں علم، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے بھی اس کی وہ فیلڈ ہے ہی نہیں. ہاں اگر ایک شیخ الحدیث قاری بھی ہے ساتھ، یعنی قاری مقری ہے، تجوید اس نے پڑھی ہوئی ہے، تو اس سے آپ جا کے وہ مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ شیخ الحدیث ہے اس وجہ سے وہ ہمیں قرات کے مسائل بھی بتائے. ہاں ایک جو قاری ہے مثال کے طور پر، ایک تجوید کے اوپر اس کو عبور حاصل ہے اور وہ قاری ہے، ہم اس کے پاس جا کر ہم حدیث کے مسائل نہیں پوچھیں گے. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے فلاں چیز کا، تو لہٰذا وہ اس چیز کے اندر بھی ہمیں جواب دے، اس طرح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھی یہ دیکھو جی یہ بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کو قرآن قرات کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، بھی وہ اس کی وہ اسپیشلائزیشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، قرآن سب کو اچھے انداز میں پڑھنا آنا چاہیے، لیکن اب یہ کہیں کہ جس طرح امام کعبہ کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس طرح ہمارے گاؤں کے، ہمارے مدرسہ کے شیخ الحدیث کو بھی قرآن پڑھنا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے.
کسی شخص کا، اب ابن امام حافظ نووی ہیں، وہ حدیث میں بھی ماہر تھے، لغت کے اندر بھی ماہر تھے، وہ اصول کے اندر بھی ماہر تھے، اور وہ مسائل اور افتاء کے اندر بھی ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیاں دی تھیں، لیکن عقیدہ کے اندر کئی بار ان سے غلطی ہو جاتی تھی۔ اب اس سے عقیدے کے معاملے میں ہم ان کو اپنا امام نہیں بنائیں گے، اپنا پیشوا ہم عقیدے کے اندر انہی کو بنائیں گے کہ جو اہل سنہ کے عقیدہ کے امام ہیں۔ عقیدے کی الگ کتابیں ہیں، اور اصول کی الگ کتابیں ہیں، فقہ کی الگ کتابیں ہیں، اور اسی طرح حدیث کی الگ کتابیں ہیں، اصول حدیث کی الگ کتابیں ہیں۔ تو جو جس چیز کا ماہر ہے مجھ سے اسی چیز کو لیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کچھ ہیں جو ایسے نابغہ روزگار شخصیات ہیں جو ہر فن مولا ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی ہر فن مولا نہیں ہوتا، ہر ایک سے ہر چیز جو ہے نا وہ نہیں لی جا سکتی۔ کامل ذات صرف اور صرف جو ہے نا اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام علوم لیے جا سکتے ہیں۔ باقی دیکھیں صحابہ کے اندر بھی تنوع تھا نا، کوئی کسی چیز کے اندر ماہر تھا، کسی چیز کے اندر ماہر تھا۔ اب آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ بڑے بڑے جو قراء ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے صحابہ تو نہیں تھے۔ آپ کو کہے بھی میں نے تو جی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی قرآن سیکھنا ہے، یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری ہیں، اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان سیکھی جائے گی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان لی جائے گی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہیں کہ اذان کا جو ہے نا وہ پریکٹس کی جائے گی، وہ قرآن کے قاری نہیں ہے، یعنی اس درجہ کے قاری نہیں ہے جس درجہ کے قاری عبداللہ بن مسعود ہیں، جس درجہ کے قاری ابی بن کعب ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اقرؤہم کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کیٹاگرائز کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح جس لکل فن رجال، ہر فن کے کچھ رجال ہوتے ہیں، ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ ذکر کرنا وہ ضروری ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کسی کا کوئی سوال اس میں جو مختصر وہ کر لیں، ورنہ ہم کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کیا خیال ہے رحمہ اللہ؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو عقیدے کے اسپیشلسٹ تھے جی، اور باقی بہت سے علوم پر ان کو دسترت حاصل تھی، لیکن عقیدے کے اندر وہ کہہ لیں آپ کے عقیدے کے ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں، شیخ الاسلام تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جو فیلڈز ہیں یا دوسرے جو شعبے؟ بہت سے شعبے ہیں جی، وہ پھر ذکر کیے جائیں گے تو پھر ہے نا، لیکن اصل ان کے جو ہے نا مہارت ہے وہ عقیدہ اور جو فرق پر رد ہے وہ ہے۔ جی، اور کوئی سوال جی؟ جی ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔